بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 46واں باب ہے کتاب المکاتب، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ غلام کو مکاتب بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى مَالٍ شَرَطَهُ عَلَيْهِ وَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ الْعَقْدَ صَارَ مُكَاتَبًا وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمَالَ حَالًا وَيَجُوزُ مُؤَجَّلًا وَمُنَجَّمًا ويجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل الشراء والبيع وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ولم يخرج من ملكه فيجوز له البيع والشراء والسفر ولا يجوز له التزوج إلا أن يأذن له المولى ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير ولا يتكلف وإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته وكان حكمه مثل حكم أبيه وكسبه له۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب مولا نے اپنے غلام کو یا اپنی باندی کو کسی مال پر مکاتب بنا دیا جو اس نے شرط لگائی ہو اس پر، اور غلام اس عقد کو قبول کر لے تو وہ مکاتب ہو جاتا ہے، اور جائز ہے کہ وہ مال کی شرط لگائے نقد یا پھر وقت مقررہ پر یا پھر قسط وار، اور جائز ہے چھوٹے غلام کو مکاتب بنانا جبکہ وہ خرید و فروخت کو سمجھتا ہو، اور جب کتابت صحیح ہو جائے تو مکاتب نکل جاتا ہے مولا کے قبضے سے اور مولا کی ملکیت سے نہیں نکلتا ہے، لہذا جائز ہے اس مکاتب کے لیے خرید و فروخت اور سفر کرنا، اور جائز نہیں ہے شادی کرنا مگر یہ کہ مولا اس کو اجازت دے دے، اور مکاتب ہبہ نہیں کرے گا، صدقہ نہیں کرے گا مگر تھوڑی چیز کے ساتھ، اور کفیل بھی نہیں بنے گا، اور اگر مکاتب کے لیے بچہ پیدا ہو جائے اس کی باندی سے تو وہ بھی کتابت میں داخل ہو جائے گا، اور اس کا حکم بھی اپنے باپ کے حکم کی مثل ہوگا اور اس کی کمائی باپ کے لیے ہوگی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کتاب الاستیلات کے فوراً بعد حضرت کتاب المکاتب کو شروع کر رہے ہیں۔ مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ دونوں کے اندر آزادی کا مستحق ہوتا ہے۔ کتاب المکاتب میں مکاتب آزادی کا مستحق ہے، اور اسی طریقے سے کتاب الاستیلات کے اندر ولد وہ آزادی کی مستحق ہوتی ہے۔ لغوی معنی کی اگر ہم بات کریں تو مکاتب یہ باب مفاعلہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور مجرد میں یہ باب ناصرہ سے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا اور ملانا۔ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آقا اپنے غلام کو کہے کہ تم مجھے اتنے روپے کما کر دو اور آزاد ہو جاؤ، اور غلام اس کو قبول کر لے تو وہ مکاتب بن جاتا ہے۔ مکاتب بعض احکام میں آزاد آدمی کی مثل ہوتا ہے اور بعض احکام میں غلام آدمی کی مثل ہوتا ہے، یعنی نہ تو مکمل آزاد ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل غلام ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مولا یعنی آقا نے اپنے غلام کو یا اپنی باندی کو ایک مال پر مکاتب بنا دیا جس مال کی آقا نے شرط لگائی ہو اپنے غلام پر، اور غلام اس کو قبول کر لے تو یہ مکاتب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آقا اپنے غلام کو کہتا ہے تو مجھے 1,00,000 روپے دے دو اور آزاد ہو جاؤ، اور غلام اس کو قبول کر لے تو یہ غلام مکاتب بن جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَى، جب آقا نے اپنے غلام کو یا اپنی باندی کو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مولا کی طرف، مال کے اوپر مکاتب بنایا جس مال کی آقا نے شرط لگائی ہو اس غلام پر، وَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ الْعَقْدَ، اور وہ غلام اس عقد کو قبول کر لے، سارا مکاتبہ، تو یہ غلام مکاتب بن جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو مال کی ادائیگی ہے اس میں آقا کو 3 باتوں کا اختیار ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہے کہ مجھے فی الفور اتنے پیسے لا کر دو۔ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ میں نے آپ کو بتایا تھا، 1,00,000 روپے کی اس نے شرط لگائی ہے، تو آقا کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے کہ مجھے 1,00,000 نقد چاہیے، یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دے کہ تم نے مجھے اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو تم نے 1,00,000 روپے دینے ہیں۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اس نے بدلے کتابت مقرر کیا ہے اس بدلے کتابت کو قسط وار بھی لے سکتا ہے۔ وہ کہے کہ بھئی میں نے 1,00,000 روپے لینا ہے تو مجھے ماہانہ 10,000 کر کے دے دو، تو یہ تینوں طریقے سے بدلے کتابت ادا کیا جا سکتا ہے۔ جو رقم مقرر کی جائے گی اس رقم کو بدلے کتابت کہتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں وَيَجُوزُ، آقا کے لیے جائز ہے کہ وہ مال کی شرط لگا دے فی الحال، یعنی نقد مجھے دو گے بدلے کتابت تب تم آزاد ہوگے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی جائز ہے مؤجل، یعنی اس کا ایک اجل، ایک وقت مقرر کر دے کہ مجھے 6 مہینے بعد دو گے، مجھے اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو دو گے، اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے۔ وہ منجم، اور منجم یعنی نجم قسط وار بھی مقرر کیا جا سکتا ہے کہ تم مجھے اتنی اتنی قسطوں میں فلاں فلاں تاریخ کو دو گے۔ وَيَجُوزُ كِتَابَةُ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ، غلام بچہ ہے یعنی بالغ نہیں ہے بلکہ نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، خرید و فروخت کو سمجھتا ہے، تو ایسے نابالغ غلام کو بھی مکاتب بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب وہ خرید و فروخت کو سمجھتا ہے اور اس کو مکاتب بنا دیا جائے تو وہ خرید و فروخت کر کے تجارت کر کے وہ آقا کو بدلے کتابت ادا کر سکتا ہے، لہذا نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہو تو اسے بھی مکاتب بنایا جا سکتا ہے۔ یہ فرمایا جائز ہے عبد صغیر، چھوٹے بچے کو مکاتب بنانا، اذا کان یعقل الشراء والبیع، شرط یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت کو سمجھتا ہو،
وَإِذَا صَحَّتِ الْكِتَابَةُ خَرَجَ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آقا نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا، یعنی اس کو کہہ دیا کہ تم مجھے اتنے روپے دے دو تو تم آزاد ہو، اور غلام نے اس عقد کو قبول کر لیا، تو جب یہ غلام مکاتب بن جائے گا تو یہ آقا کے قبضے سے نکل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ غلام تجارت کرنے میں، سفر وغیرہ کرنے کے اندر تو آزاد ہوگا، آقا کے حکم کا پابند نہیں ہوگا، لیکن آقا کی ملکیت سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک بدلے کتابت آقا کو ادا نہ کر دے۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا صَحَّتِ الْكِتَابَةُ جب کتابت صحیح ہو جائے تو مکاتب آقا کے قبضے سے نکل جائے گا، لیکن آقا کی ملکیت سے نہیں نکلے گا۔ اب یہ جو غلام ہے چونکہ آقا کے قبضے سے نکل چکا ہے، لہذا یہ خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے، کوئی چیز خریدے، کوئی چیز بیچے، اور سفر یہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ والا جو غلام ہے جو مکاتب بن چکا ہے، یہ آگے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس نے شادی کرنی ہے تو چونکہ ابھی تک آقا کی ملکیت برقرار ہے، آقا سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر آقا اس کو نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے تو یہ مکاتب آگے نکاح کر سکتا ہے، اگر آقا اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو یہ مکاتب نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فرمایا وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ اور اس غلام کے لیے یعنی مکاتب کے لیے جائز نہیں ہے تزوج نکاح کرنا إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُ الْمَوْلَى مگر یہ کہ مولا یعنی آقا اجازت دے دے۔ وَلَا يَهَبُ وَلَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ چونکہ اس مکاتب نے آقا کو بدلے کتابت ادا کرنا ہے، پیسے دینے ہیں، لہذا پیسے جمع کرنے والے کام تو یہ کر سکتا ہے کہ جس سے پیسے اکٹھے ہوں، اور پیسے خرچ کرنے والے کام یہ نہیں کر سکتا ہے۔ خرید و فروخت کر سکتا ہے کیونکہ اس سے مال آتا ہے، لیکن کسی کو ہبہ نہیں کر سکتا، یعنی اگر کچھ پیسے کمائے تو وہ کسی کو ویسے مفت میں دے دے تو اس کو اس کام سے منع کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے صدقہ یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، مگر تھوڑا بہت ضرورت کے وقت کرنا پڑ جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی گاہک آ جاتا ہے، اس کو چائے پلانی پڑ جاتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا جو خرچہ ہے وہ تو یہ کر سکتا ہے، لیکن زیادہ کثیر مقدار کے اندر نہ تو یہ ہبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ صدقہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کسی کا کفیل بھی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ اگر کفیل بنے گا تو بعض اوقات اس کے اوپر چٹی آ جائے گی اور اس کو اپنے پلے سے پیسوں کی ادائیگی کرنی پڑے گی، جبکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیسے جمع کر کے اپنا بدلے کتابت ادا کرے، نہ کہ یہ کہ دوسروں کی ادائیگی کرے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو مکاتب ہے ہبہ بھی نہیں کرے گا، صدقہ بھی نہیں کرے گا، مگر یہ کہ تھوڑی چیز کے ساتھ، اور اسی طریقے سے یہ کفیل بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ فَإِن وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِّنْ أَمَةٍ لَهُ دَخْلَ فِي كِتَابَتِهِ ایک مکاتب ہے، مثال کے طور پہ شاہد یہ مکاتب ہے، اس نے ایک باندی خریدی ختیجہ، اس ختیجہ سے پھر اس نے وطی کی جس کے نتیجے میں ماجد پیدا ہوا، شاہد نے اس ماجد کے اوپر دعویٰ کر دیا، تو پھر اس صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ غلام اگر مکاتب ہو، وہ باندی خریدے، صحبت کی وجہ سے اس سے بچہ پیدا ہو جائے اور مکاتب اس بچے کے نسب کا دعویٰ کر دے تو یہ بچہ بھی کتابت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور بچہ اگر بالفرض کچھ کماتا ہے تو یہ کمائی مکاتب کی کمائی ہوگی۔ جیسے نسب کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس کی کمائی مکاتب کے لیے تھی، نسب کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی اس کی کمائی مکاتب کے لیے ہی ثابت کی جائے گی۔ تو یہ فرمایا فَإِن وُلِدَ اگر پیدا ہو جائے لہو اس مکاتب کے لیے بچہ من امتن ایسی باندی سے لہو جو اس مکاتب کی ہے، جیسا کہ یہ شاہد ہے، اس کی ایک باندی ہے ختیجہ، اس سے بچہ پیدا ہو جائے ماجد، داخل فی کتابتہ تو یہ بچہ بھی کتابت میں داخل ہو جائے گا، وکان حکمہ مثل حکم ابیہ اور اس بچے کا حکم بھی اپنے باپ کے حکم کی مثل ہوگا، وکسبہ لہو اور اس بچے کی کمائی بھی اپنے باپ یعنی شاہد مکاتب کو ہی ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 46واں باب ہے کتاب المکاتب، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ میاں بیوی کو مکاتب بنانا کیسے ہے۔ عبارت دیکھ لیں، فَإِن زَوَّجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُمَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا دَخَلَ فِي كِتَابَتِهَا وَكَانَ كَسْبُهُ لَهَا وَإِنْ وَطِئَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَتَهُ لَزِمَهُ الْعَقْرُ وَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَلَدِهَا لَزِمَتْهُ الْجِنَايَةُ وَإِنْ أَتْلَفَ مَالًا لَهَا غَرِمَهُ وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَإِنْ اشْتَرَى أُمَّ وَلَدِهِ مَعَ وَلَدِهَا دَخَلَ وَلَدِهَا فِي الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَجُوزْ لَهُ بَيْعُهَا وَإِنْ اشْتَرَى ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ لَا وِلَادَ لَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر آقا نے اپنے غلام کا اپنی باندی سے نکاح کر دیا، پھر ان دونوں کو مکاتب بنا دیا، اس باندی نے اس غلام سے بچہ جن دیا، تو وہ بچہ بھی اس باندی کی کتابت میں داخل ہوگا اور اس بچے کی کمائی اس باندی کے لیے ہوگی۔ اور اگر مولا نے اپنی مکاتبہ باندی سے وطی کی تو مولا پر مہر لازم ہوگا، اور اگر مولا نے جنایت کی اس باندی پر یا اس کے بچے پر تو یہ جنایت بھی مولا پر لازم ہو جائے گی، اور اگر مال کو تلف کیا تو اس باندی کو اس کا تاوان ملے گا۔ اور جب مکاتب نے اپنے باپ کو خریدا یا اپنے بیٹے کو خریدا تو وہ اس مکاتب کی کتابت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر ولد کو خریدا اس کے بچے کے ساتھ تو اس کا بچہ بھی کتابت میں داخل ہو جائے گا۔
اور جائز نہیں ہوگا اس کے لیے اس ولد کے بچے کو بیچنا، اور اگر خریدا اپنے ذی رحم محرم رشتہ دار کو جس سے پیدائش کا رشتہ نہیں ہے تو وہ اس کی کتابت میں داخل نہیں ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ آقا نے اپنے غلام کا اپنی باندی سے نکاح کر دیا۔ مثال کے طور پہ شاہدی آقا ہے اور ماجد اس کا غلام ہے اور ساجدہ اس شاہد کی باندی ہے۔ تو آقا نے یہ کیا کہ ماجد اور ساجدہ ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ اس نکاح کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا ناصر۔ تو یہ جو ناصر ہے آیا یہ ماجد کے تابع ہوگا یا ساجدہ کے تابع ہوگا؟ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ناصر ہے یہ ساجدہ کے تابع ہوگا، کیونکہ جو بچہ ہے یہ آزادی اور غلامی میں اپنی والدہ کے تابع ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے ساجدہ یہ مکاتبہ ہے تو ناصر یہ بھی اسی کے تحت داخل کرتے ہوئے اس کو بھی مکاتبہ سمجھا جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں فَإِن زَوَّجَ الْمَوْلَىٰ عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ، اگر آقا نے اپنے غلام کا اپنی باندی سے نکاح کر دیا، پھر ان دونوں کو مکاتب بنایا، اس باندی نے اس غلام سے بچہ جن دیا، تو وہ جو بچہ ہے وہ اس باندی کی کتابت میں داخل ہوگا۔ وَكَانَ كَسْبُهُ لَهَا، اور وہ بچہ جو کمائی وغیرہ کرے گا وہ بچے کی کمائی بھی لا کر اس کی والدہ ساجدہ کو دی جائے گی، اس کے والد ماجد کو نہیں دی جائے گی۔ آگے مسئلہ دیکھیں، وَإِن وَطِيَ الْمَوْلَىٰ مُكَاتَبَتَهُ، مسئلہ یہ ہے کہ آقا نے اپنی باندی کو مکاتبہ بنا دیا۔ باندی کو مکاتبہ بنانے کے بعد اب اس سے صحبت تو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن آقا نے اس سے صحبت کر لی تو اب اس آقا کے اوپر مہر لازم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر آقا اس باندی کے اوپر جنایت کرتا ہے یا اس کے بچے کے اوپر جنایت کرتا ہے تو جنایت نفس کی صورت میں دیت لازم ہوگی، اور جنایت مال کی صورت میں آقا کے اوپر مثل مال یا اس مال کی قیمت لازم ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں جو مکاتب ہے یا اسی طریقے سے مکاتبہ ہے یہ ذات اور منافع کے تصرف کے لحاظ سے آقا کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔ تو جب یہ آقا کی ملکیت سے نکل چکا ہے تو آقا اسے وطی بھی نہیں کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے جنایت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جان اور مال کے اعتبار سے چونکہ یہ مکاتب آقا سے اجنبی بن جاتا ہے، لہذا آقا اپنی مکاتبہ باندی کا کوئی نقصان کرتا ہے تو آقا کے اوپر اس کا تاوان بھی دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر آقا اپنی مکاتبہ باندی سے وطی کر لیتا ہے تو پھر مہر بھی لازم ہوگا آقا پر، اور اسی طریقے سے اگر جنایت کر دیتا ہے اس باندی پر یا اس کے بچے پر تو یہ جنایت بھی آقا کے اوپر لازم ہوگی، اور یہ جنایت کا جو تاوان وغیرہ ہے وہ بھی اس آقا سے لے کے اس باندی کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وَإِنْ أَتْلَفَ مَالًا لَهَا غَرِمَهُ، اور اگر اس نے اس باندی کا کوئی مال کا نقصان کر دیا، ظاہر ہے وہ مکاتبہ ہے، اس نے مال کما کے اس نے آقا کو دینا ہے، بالفرض اس نے مال کمایا تھا 50,000، وہ اس نے رکھا ہوا تھا کسی جگہ پر، اس نے وہ 50,000 ضائع کر دیے، تو اب اس کا جو توان ہے یہ بھی آقا کے اوپر لازم ہوگا کہ یہ باندی کو ادا کرے۔ یہ فرمایا وَإِنْ أَتْلَفَ مَالًا، اور اسی طریقے سے اگر آقا نے مال کو تلف کر دیا، لہا تو اس عورت کو ملے گا غریمہ، یعنی جو توان وغیرہ ہے، جو چٹی ہے، یہ آقا سے لے کر اس عورت کو دی جائے گی۔ آگے دیکھیں وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آقا نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا تھا۔ مکاتب اپنے باپ اور بیٹے، یعنی باپ کو خرید لیتا ہے یا اسی طریقے سے اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو خرید لیتا ہے، تو مکاتب کی طرح اس کا باپ اور بیٹا بھی یہ مکاتب بن جائیں گے، کتابت میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھیں اصول تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ذی رحم محرم رشتہ دار کو خریدتے ہیں تو خریدتے ساتھ ہی آزادی واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو مکاتب ہے یہ چونکہ آزاد کرنے کا اہل نہیں ہے، کم از کم مکاتب بنانے کا اہل ہے، لہذا حتی الامکان صلہ رحمی کی جائے گی، اور صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اصول و فروع یہ بھی کتابت کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو جس کو بھی یہ خریدے گا، چاہے باپ کو خریدتا ہے چاہے بیٹے کو خریدتا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی مکاتب بن جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر مکاتب نے اپنی ولد کو بچے کے ساتھ خرید لیا تو یہ جو بچہ ہے یہ بھی کتابت کے اندر داخل ہو جائے گا، چونکہ بیٹے کے اندر آزادی کا شائبہ آ چکا ہے، لہذا بیٹے کی وجہ سے اس کی ماں کے اندر بھی آزادی کا شائبہ آ گیا ہے، لہذا اب یہ جو مکاتب ہے یہ اس ولد کو فروخت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ، اگر مکاتب نے خرید لیا اباہو اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو، تو باپ ہے یا بیٹا ہے یہ بھی کتابت کے اندر داخل ہو کر یہ بھی مکاتب بن جائیں گے۔ وَإِنِ اشْتَرَىٰ أُمَّ وَلَدِهِ، اور اگر اپنی ولد کو خرید لیا اس کے بچے کے ساتھ تو یہ بچہ یہ بھی کتابت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لم يجوز له بيعها، اور اس مکاتب کے لیے جائز نہیں ہوگا اس بچے کو فروخت کرنا، اور اس بچے کی وجہ سے جو اس کی ولد ہے یہ بھی آزادی کی حقدار ہو گئی ہے، لہذا ولد کو فروخت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیں وَإِنِ اشْتَرَىٰ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ لَا وِلَادَ لَهُ، اور اگر مکاتب نے ایسے ذی رحم محرم رشتہ دار کو خریدا ہے جس سے ولادت کا تعلق نہیں ہے، تو کیا ایسے ذی رحم محرم رشتہ دار اس کتابت کے اندر داخل ہوں گے یا نہیں داخل ہوں گے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک داخل نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مکاتب کوئی ایسے ذی رحم محرم رشتہ دار کو خریدتا ہے جس سے ولادت کا تعلق نہیں ہے، یعنی نہ تو جس کو خرید رہا ہے وہ اس کا باپ ہے اور نہ ہی اس کا بیٹا بیٹی ہے، جیسے بھائی ہے یا بہن ہے یا پھوپھی ہے یا چچا ہے،
محرم رشتہ دار تو ہیں لیکن ولادت کا تعلق نہیں ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے لوگ مکاتب کی کتابت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیں جو مکاتب کو ملکیت حاصل ہوتی ہے یہ ملکیت حقیقی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ صرف کمائی کے اوپر قادر ہوتا ہے، اور یہ جو کمائی پر قادر ہونا ہے یہ قدرت ان لوگوں کے لیے ناکافی ہے جن کے ساتھ اس کا ولادت کا رشتہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جبکہ صاحبین اختلاف کرتے ہیں۔ صاحبین کے نزدیک جو ایسے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ ولادت کا رشتہ نہیں ہے یہ بھی کتابت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھیں صلہ رحمی دونوں کے اندر مشترک ہے، چاہے ولادت کا تعلق ہو یا ولادت کا تعلق نہ ہو، لہذا جن کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے جس طریقے سے وہ کتابت کے اندر داخل ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ولادت کا تعلق نہیں ہے صلہ رحمی کرنا یہاں پر بھی ضروری ہے، لہذا ایسے رشتہ دار بھی کتابت کے اندر داخل ہو کر مکاتب ہو جائیں گے۔ تو یہ فرمایا وَإِنِ اشْتَرَىٰ رَحْمِ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، اگر مکاتب نے ایسے رشتہ دار کو خریدا جو اس کا محرم رشتہ دار تو ہے لیکن لا ولاد لہو، ولادت کا تعلق نہیں ہے، نہ تو باپ دادا ہے اور نہ ہی اس طریقے سے بیٹا پوتا بیٹی پوتی ہے، لم يدخل فی کتابتہ، تو ایسا رشتہ دار اس مکاتب کی کتابت میں داخل نہیں ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا 46واں باب ہے کتاب المکاتب، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بدلے کتابت سے عاجز ہونے کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ نَجْمٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ فِي حَالِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ يَقْبِضُهُ أَوْ مَالٌ يَقْدِمُ عَلَيْهِ لَمْ يُعَجِّلْ بِتَعْجِيزِهِ وَانْتَظَرَ عَلَيْهِ الْيَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَجْهٌ وَطَلَبَ الْمَوْلَى تَعْجِيزَهُ عَجَّزَهُ الْحَاكِمُ وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا تَعْجِزْهُ حَتَّى يَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَادَ إِلَى حُكْمِ الرِّقِّ وَكَانَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الِاكْتِسَابِ لِمَوْلَاهُ فَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ لَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ وَقُضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ وَيَعْتِقُ أَوْلَادُهُ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب مکاتب عاجز آ جائے قسط دینے سے تو حاکم انتظار کرے گا اس کی حالت میں، اگر اس کے لیے کوئی ایسا دین ہو جس پر اس نے قبضہ کرنا ہو یا کوئی مال ہو جو اس کے پاس آنا ہو تو جلدی نہیں کرے گا اس کو عاجز قرار دینے کی، اور انتظار کرے گا اس مکاتب پر 2 دن یا 3 دن، اور اگر کوئی صورت نہ ہو اور آقا طلب کرے اس کے عاجز قرار دینے کا تو حاکم اس کو عاجز قرار دے دے گا اور کتابت کو فسخ کر دے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم عاجز قرار نہیں دے گا یہاں تک کہ اس پر 2 متواتر قسطیں چڑھ جائیں، اور جب مکاتب عاجز ہو جائے تو وہ غلامی کے حکم کی طرف لوٹ جائے گا، اور جو کچھ اس کے پاس کمائی ہوگی وہ مولا کی ہوگی اس کے، اور اگر مکاتب مر جائے اور اس کے پاس مال ہو تو کتابت فسخ نہیں ہوگی، اور فیصلہ کیا جائے گا جو اس کے پاس مال ہے اس میں سے، اور حکم دیا جائے گا اس کی آزادی کا اس کے زندگی کے اجزاء میں سے آخری جز میں، اور جو باقی بچے گا وہ وراثت ہوگی ورثاء کے لیے، اور اس کی اولاد آزاد ہوگی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، مکاتب کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ آقا اس کو یہ کہتا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو اور تم آزاد ہو، اور یہ جو پیسے اس نے وصول کرنا ہوتا ہے جس سے بدلے کتابت کہا جاتا ہے، اس کو قسط وار بھی وصول کیا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو قسط وار وصولی آقا نے کرنی تھی، یہ قسط اگر لیٹ ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہیں اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہے۔ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو قسط کا ٹائم ہے اس سے 2-3 دن تک حاکم انتظار کر سکتا ہے، مطلب اب قسط اگر یہ طے ہوئی تھی کہ ہر مہینے کی یکم کو اس نے بدلے کتابت کی ایک قسط دینی ہے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ اس نے کہا تھا آقا نے کہ 1 لاکھ روپے تم مجھے دو بدلے کتابت اور تم آزاد ہو، اور جو 1 لاکھ ہے اس کی 10,000 قسط طے ہوئی تھی، اور یہ طے ہوا تھا کہ 10,000 قسط ہر مہینے کی یکم تاریخ کو دیا کرے گا۔ اب ہر مہینے کی یکم تاریخ کو 10,000 اس نے دینی تھی، لیکن کوئی مہینہ ایسا آیا یکم تاریخ ہو گئی ہے اور یہ بدلے کتابت نہ دے سکا، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو حاکم ہے، حاکم اس کو 2-3 دن کی مہلت دے گا، کیونکہ ممکن ہے اس نے کوئی چیز فروخت کی ہو، اس کی پیمنٹ آنی ہو، یا اور کسی طرف سے اس نے کوئی قرضہ وغیرہ مانگا ہو، یا کوئی اور صورت ہو اس کے پاس مال آنا ہو، تو 2-3 دن تک انتظار کر لے، ہو سکتا ہے یہ قسط ادا کر دے، تو 2-3 دن تک حاکم انتظار کرے گا۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2-3 دن تک نہیں، بلکہ 2 قسطیں جب تک شارٹ نہ ہو جائیں، 2 قسطیں اگر متواتر یہ ادا نہیں کر پاتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر حاکم اس کے عاجز ہونے کا حکم لگا دے گا، اور اس کا کتابت والا عقد یہ فسخ ہو جائے گا، اور یہ غلام واپس خالص رقیت یعنی خالص غلامی ہونے کی حالت کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَالنَّجْمٍ، اگر مکاتب عاجز آ جائے قسط سے تو پھر حاکم انتظار کرے گا اس کی حالت میں، مطلب فی الفور فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ اگر اس نے 1 دن
اگر اس نے قسط نہیں دی ہے تو اگلے دن اس کے اوپر ہم حکم لگا دیں کہ اس کا کتابت والا عقد فسخ ہو گیا، ایسا نہیں کیا جائے گا بلکہ انتظار کرے گا حاکم۔ اگر تو کوئی دین ہو جس پر اس نے قبضہ کرنا ہو، مثال کے طور پہ کوئی چیز جس نے فروخت کی تھی اور اس کی پیمنٹ اس نے ابھی وصول کرنی ہے، وہ پیمنٹ ابھی آنے والی ہے، 1 2 دن 3 4 دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو لہذا حاکم انتظار کرے۔ یہ اسی طرح کوئی اور مال ہے جو اس تک آنا ہے، مثال کے طور پہ کسی بندے نے کہا تھا کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے یا 10,000 روپے 20,000 روپے میں آپ کو ہدیہ دوں گا، تو یہ اس کے انتظار کے اندر ہے، تو لہذا حاکم فی الفور فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ تھوڑا سا انتظار کرے گا۔ لم یعجل بتعجیزہ، جلدی نہیں کرے گا اس کو عاجز قرار دینے کی، بلکہ 2 دن 3 دن اس پر انتظار کرے گا۔ اور اگر کوئی صورت نہیں ہے، 2 3 دن گزر گئے ہیں اور بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہی کوئی صورت، کوئی حالت کہ بھئی اس کے پاس کسی طرح مال آئے گا اور یہ قسط ادا کر دے گا، کوئی صورت نظر نہیں، مثال کے طور پہ وہ مکاتب ہے، اس کے گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں اور وہ ویسے روپے کو محتاج ہے، تو وہ خود اتنا تنگ دست ہے تو وہ قسط کیسے ادا کرے گا؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کے کوئی صورت حاکم کو نظر نہ آئے اور مولا مطالبہ کرے تعجیزہ، اس کو عاجز قرار دینے کا، اجزہ الحاکم، تو حاکم اس مکاتب کو عاجز قرار دے دے گا، وفسخ الکتابہ، اور یہ جو عقد کتابت ہے یہ فسخ ہو جائے گا۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم عاجز قرار نہیں دے گا یہاں تک کہ پے در پے اس پر 2 قسطیں نہ گزر جائیں۔ اگر 2 قسطیں یہ شارٹ کر دیتا ہے، لیٹ کر دیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا عاجز قرار دینے کا، اس سے پہلے یہ عقد کتابت فسخ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَادَ إِلَى حُكْمِ الرِّقِّ، اور جب مکاتب عاجز ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ عَادَ إِلَى حُكْمِ الرِّقِّ، تو پھر یہ خالص غلامی کے حکم کی طرف لوٹ آئے گا، اب یہ خالص آقا کا غلام بن جائے گا، یعنی اس کی ملکیت وہ پہلے بھی آقا ہی کی تھی، لیکن اس کا جو قبضہ تھا، قبضے کے اندر یہ آزاد ہو چکا تھا، اب یہ قبضے کی آزادی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ قبضے کی آزادی بھی مولا کی طرف لوٹ جائے گی۔ اب یہ مولا کی اجازت کے بغیر نہ تو کما سکتا ہے اور نہ ہی سفر کر سکتا ہے۔ وَكَانَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الِاكْتِسَابِ لِمَوْلَاهُ، اور جو کچھ اس کے پاس کمائی ہوگی وہ اس کے آقا کی ہوگی۔ دیکھیں، جب تک تو یہ مکاتب تھا، کمائی کے اوپر اس کا اپنا حق تھا، اس کا اپنا اختیار تھا، لیکن جب یہ خالص غلامی کی طرف لوٹ چکا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، غلام کی ملکیت میں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ اس کے آقا ہی کی ہوتی ہے۔ تو اگر اس نے کچھ نہ کچھ پیسے کمائے بھی ہیں، اس کے پاس کوئی کمائی موجود بھی ہے، جب اس کا ہم نے مکاتب ہونے کا حکم ختم کر دیا ہے تو اس کی تمام تر کمائی یہ آقا کی کمائی شمار ہوگی، اس کی اپنی کمائی نہیں ہوگی۔ فَإِن مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ لَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آقا نے کسی غلام کو مکاتب بنایا تھا کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو اور تم آزاد ہو۔ ابھی اس مکاتب نے بدلے کتابت آزاد نہیں کیا تھا کہ اس مکاتب کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن یہ اتنا ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے کہ جس سے پورا بدلے کتابت ادا کیا جا سکتا ہے، تو یہ عقد کتابت فسخ نہیں ہوگی بلکہ اس کے مال سے بدلے کتابت ادا کر دی جائے گی اور اس کے زندگی کے آخری حصے میں اس کی آزادی کا حکم لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر یہ شخص صبح کے 7 بجے اس کا انتقال ہوا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ 7 بجے سے جو آخری والا منٹ ہے، 6:59 کے اوپر یہ غلام آزاد ہو چکا ہے اور یہ سمجھا جائے گا کہ موت سے کچھ دیر پہلے اس نے بدلے کتابت ادا کر دیا ہے اور یہ آزاد ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو چونکہ مکاتب یہ آزاد ہو کر مرا ہے، لہذا اس مکاتب کی اگر آگے کوئی اولاد ہے تو وہ اولاد بھی آزاد ہی شمار ہوگی اور بدلے کتابت ادا کرنے کے بعد ترکے میں سے جو مال بچے گا وہ بھی آقا کو نہیں ملے گا بلکہ اس غلام کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ فَإِن مَاتَ الْمُكَاتَبُ، اگر مکاتب مر جائے اور وہ کچھ مال چھوڑ کر جائے تو عقد کتابت فسخ نہیں ہوگا اور فیصلہ کیا جائے گا جو اس کے پاس مال ہے اس میں سے بدلے کتابت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی جو اس کے پاس مال بچا ہے اس سے بدلے کتابت ادا کر دی جائے گی اور حکم لگایا جائے گا اس کی آزادی کا، اس کی زندگی کے اجزاء میں سے آخری جز میں، جو آخری منٹ ہوگا جس منٹ میں اس کا انتقال ہوا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اس آخری منٹ میں یہ مکاتب آزاد ہو چکا تھا۔ وما بقی فہو میراث لورثتہ، اور جو مال باقی بچے گا یعنی بدلے کتابت ادا کر دیا، جو باقی اس کا ترکہ بچا ہے، وراثت بچی ہے، وہ ساری کی ساری ورثاء میں تقسیم ہوگی اور اس کی اولاد یہ بھی آزاد ہوگی کیونکہ یہ آزاد ہو کر مرا ہے اور آزاد مرد کی اولاد بھی آزاد ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 46واں باب ہے کتاب المکاتب، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ مکاتب مر جائے تو کیا حکم ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِلَّمْ يَتْرُكْ وَفَانْ وَتَرَكَ وَلَدًا مَوْلُودًا فِي الْكِتَابَةِ سَعَى فِي كِتَابَةِ أَبِيهِ عَلَى نُجُومِهِ فَإِذَا أَدَّى حَكَمْنَا بِعِتْقِ أَبِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَعَتَقَ الْوَلَدُ وَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا مُشْتَرًا فِي الْكِتَابَةِ قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تُؤَدِّيَ الْكِتَابَةَ حَالًا وَإِلَّا رُدِدتَ فِي الرِّقِّ وَإِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ عَلَى قِيمَةِ نَفْسِهِ فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ فَإِنْ أَدَّى الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ عَتَقَ وَلَازِمَهُ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لا ينقص من المسمى ويزاد عليه وإن كتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة وإن كتبه على ثوب لم يسمى جنسه لم يجوز وإن أداه لم يعتق۔ ترجمہ دیکھ لیں،
اور اگر اس نے مال نہیں چھوڑا اور اس نے بچہ چھوڑا ہے جو کہ کتابت میں پیدا ہوا ہے، تو وہ بچہ کوشش کرے گا اپنے باپ کے بدلے کتابت کے ادا کرنے میں قسطوں پر، اور جب وہ ادا کر دے گا تو ہم حکم لگائیں گے باپ کی آزادی کا اس کی موت سے پہلے، اور بچہ آزاد ہوگا۔ اور اگر اس نے کوئی ایسا بچہ چھوڑا ہے جس کو کتابت میں خریدا گیا تھا، تو اس سے کہا جائے گا یا تو بدلے کتابت فی الحال فوراً ادا کرو، وگرنہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا غلامی میں۔ اور جب مسلمان نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا، خمر شراب کے بدلے میں یا خنزیر کے بدلے میں یا اس کی ذات کی قیمت کے بدلے میں، تو یہ کتابت فاسد ہے۔ اگر وہ خمر اور خنزیر ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا، اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی قیمت میں کوشش کرے، نہیں کمی کی جائے گی مقررہ سے اور اس پر اضافہ کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے مکاتب بنایا ایسے جانور پر جس کی صفات بیان نہیں کی گئی ہیں، تو یہ کتابت جائز ہے۔ اور اگر اس نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا ایسے کپڑے پر کہ جس کی جنس بیان نہیں کی گئی ہے، تو یہ کتابت جائز نہیں ہے، اور اگر وہ اس کو کپڑا ادا کر دے گا تو وہ آزاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو لمیوں تک نہ پڑھیں، اس کو لمیات تک پڑھیں، وہ آزاد نہیں ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کا جو ہم نے آخری مسئلہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ مکاتب اگر بدلے کتابت ادا کرنے سے پہلے مر جاتا ہے اور وہ ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے جس سے بدلے کتابت ادا کیا جا سکتا ہو، تو بدلے کتابت ادا کر دیا جائے گا، اور ہم مکاتب کے آزاد ہونے کا حکم لگائیں گے اس کے زندگی کے آخری حصے میں۔ اسی سے ملتا جلتا اگلا مسئلہ حضرت یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ مکاتب بدلے کتابت ادا کرنے سے پہلے مر جاتا ہے لیکن پیچھے ترکہ نہیں چھوڑ کر جاتا ہے جس طریقے سے بدلے کتابت ادا کیا جا سکے۔ لیکن جب مولا نے اس کو مکاتب بنایا تھا، آقا نے جب اسے مکاتب بنایا تھا، تو اس مکاتب بنانے کے بعد اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، تو جو بچہ پیچھے چھوڑ کر گیا ہے تو اس بچے سے کہا جائے گا کہ تمہارے باپ کے اوپر جو قسطیں بنی تھی بدلے کتابت ادا کرنے کی، مثال کے طور پہ ہر مہینے 10,000 قسط ادا کرنی ہے، تو پھر بچے کو کہا جائے گا کہ تم باپ کی قسطوں کے مطابق تم بدلے کتابت باپ کا ادا کرو گے۔ تو جب بچہ باپ کا بدلے کتابت قسط وار ادا کر دے گا تو پھر ہم حکم یہ لگائیں گے کہ یہ جو باپ ہے اس کا، یعنی جو مکاتب ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنی زندگی کے آخری جز کے اندر آزاد ہو گیا تھا، اور یہ جو اس مکاتب کا بیٹا ہے جو کہ کتابت کے زمانے کے اندر پیدا ہوا تھا، اس بیٹے کی آزادی کا ہم حکم لگائیں گے۔ تو یہ فرمایا وَإِلَّمْ يَتْرُكْ وَفَا، اگر کوئی وہ چھوڑ کر نہیں جاتا ہے مال، اور وہ بچہ چھوڑ کر جاتا ہے، اور وہ بچہ بھی وہ ہے جو زمانہ کتابت کے اندر پیدا ہوا تھا، یعنی جس وقت آقا نے اس کو مکاتب بنایا تھا، مکاتب بنانے کے بعد جو اس کے ساتھ وقت طے ہوا تھا کہ اتنے وقت میں تم نے بدلے کتابت ادا کرنا ہے، اس وقت کے دوران ہی وہ بچہ پیدا ہوا تھا، تو اس بچے کو کہا جائے گا کہ تم اپنے باپ کے بدلے کتابت ادا کرنے میں کوشش کرو۔ بچے کو کہا جائے گا کہ تم کمائی کرو اور کما کر باپ کا بدلے کتابت ادا کرو، علی نجومی ہی، اسی قسطوں کے مطابق جو آقا کی مکاتب کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ فَإِذَا أَدَّى، جب بچہ باپ کا بدلے کتابت ادا کر دے گا قسط وار جس طریقے سے آقا نے مکاتب کے ساتھ طے کیا تھا، تو ہم حکم لگائیں گے باپ کی آزادی کا قبل موت ہی، اس کے مرنے سے پہلے۔ وہی والی بات ہے جو گزشتہ سبق کے اندر گزری ہے کہ اس کی زندگی کے آخری جز کے اندر ہم حکم لگائیں گے کہ زندگی کے آخری جز میں یہ جو مکاتب ہے یہ بدلے کتابت گویا کہ ادا کر کے آزاد ہو گیا تھا۔ وَعَتَقَ الْوَلَدُ، اور وہ بچہ آزاد ہو جائے گا۔ وَإِن تَرَكَ وَلَدًا مُشْتَرًا فِي الْكِتَابَةِ، اگلا مسئلہ دیکھیں، یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ آقا نے مکاتب بنایا تھا، اس کے ساتھ بدلے کتابت کی قسطیں طے کی تھی، مکاتب اب فوت ہو جاتا ہے، مکاتب فوت ہو گیا ہے بدلے کتابت ادا کرنے سے پہلے، اور مکاتب نے کوئی ترکہ بھی نہیں چھوڑا ہے جس سے بدلے کتابت ادا کیا جا سکے، اور اس مکاتب کے پاس ایک بچہ تھا، لیکن یہ جو بچہ تھا یہ زمانہ کتابت میں پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ مکاتب نے زمانہ کتابت میں اس کو خریدا تھا۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ آیا یہ جو خریدا ہوا بچہ ہے اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ تم مکاتب کے جو بدلے کتابت ہے قسط وار ادا کرو جیسا کہ حقیقی بیٹا مکاتب کا وہ قسط وار یہ ادا کرتا ہے، یا پھر کیا کیا جائے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں تھوڑا سا مسئلہ مختلف ہے۔ مسئلہ اس اعتبار سے مختلف ہے کہ یہ جو بچہ ہے جو پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ اس کو مکاتب نے خریدا تھا، اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے مکاتب ہے اس کا بدلے کتابت فی الفور ادا کرو، نقد ادا کرو۔ اگر تم نقد ادا کر دو گے تو مکاتب کے اوپر ہم حکم لگا دیں گے کہ مکاتب نے اپنی زندگی کے اندر بدلے کتابت ادا کر دیا تھا۔ اگر تم فی الفور یعنی نقد ادا نہیں کر سکتے ہو تو پھر تمہیں اس مکاتب کی جگہ پر غلام بنا دیا جائے گا۔ تو پھر اس میں ایسا نہیں ہے کہ قسط وار اس بچے کو جس کو خریدا گیا تھا اس کو قسط وار ادا کرنے کی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جو قسطوں کی صورت میں مہلت ملی تھی یہ اس وقت دی جاتی ہے جب عقد کے اندر اس کی شرط لگائی جائے،
اور عقد کے اندر جو شرط لگائی گئی ہے وہ مکاتب کے لیے، اور اسی طریقے سے مکاتب کی جو حقیقی اولاد ہے اس کے حق میں تو ثابت ہوگی، کیونکہ وہ بھی عقد کے تحت ہی داخل سمجھا جائے گا۔ لیکن جو اولاد مکاتب نے خریدی ہے وہ عقد کے تحت داخل نہیں ہے، لہذا قسط وار دینے کی جو مہلت اصل اور حقیقی بیٹے کو ملی تھی، یہ خریدے ہوئے بیٹے کو یہ مہلت نہیں ملے گی، اور اس کو کہا جائے گا کہ تم فی الفور ادا کرو۔ تو یہ فرمایا وَإِن تَرَكَ وَلَدًا مُشْتَرَى، اور اگر مکاتب نے بچہ چھوڑا ہے لیکن یہ بچہ وہ نہیں ہے جو کتابت کے زمانے میں پیدا ہوا ہے، بلکہ یہ بچہ وہ ہے جس کو کتابت کے زمانے میں خریدا گیا تھا، قِيلَ لَهُ، تو اس بچے سے کہا جائے گا اِمَّا أَن تُؤَدِّيَ الْكِتَابَةَ حَالًا، یا تو تم بدلے کتابت فی الحال نقد ادا کرو، وَإِلَّا رُدِّدتَ فِي الرِّقِّ، وگرنہ تمہیں اپنے باپ، یعنی جو باپ تو خیر اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بچہ خریدا ہوا تھا، مکاتب کی جگہ پر تمہیں پھر خالص غلام بنا دیا جائے گا آقا کا۔ آگے دیکھیں وَإِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ عَلَىٰ خَمْرٍ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آقا نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا اور جو بدلے کتابت ہے اس کو طے کیا کہ تم مجھے انگوری شراب یہ دو گے، یا پھر یہ ہے کہ بدلے کتابت طے کیا خنزیر کو، یا پھر یہ ہے کہ بدلے کتابت خود اس غلام کی قیمت کو طے کیا اور اس کی قیمت کتنی ہے یہ متعین نہیں کی، تو یہ والی کتابت بھی فاسد ہوگی، کیونکہ دیکھیں شراب اور خنزیر یہ مسلمان کے حق میں مال ہی نہیں ہے، تو جب مال نہیں ہے تو یہ بدلے کتابت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ بدلے کتابت بننے کی صلاحیت تو نہیں رکھتی ہے، لیکن اگر مکاتب نے اس شراب کو یا خنزیر کو آقا کو دے دیا تو آزاد ہو جائے گا، کیونکہ شرط پائی گئی، آقا نے اس کی آزادی کو معلق کیا تھا شراب دینے پر اور خنزیر دینے پر، شرط پائی گئی ہے لہذا جزا بھی پایا جائے گا۔ لیکن چونکہ شراب اور اسی طریقے سے خنزیر مال نہیں ہے، اس لیے مکاتب اپنی قیمت کی سیاست کر کے آقا کو دے گا، یعنی مکاتب کی جو قیمت بنتی ہوگی وہ کمائی کر کے وہ آقا کو دے گا، لیکن یہ جو قیمت آقا کو دے گا اس کے لیے یہ والی بات ضروری ہے کہ یہ قیمت شراب اور اسی طریقے سے خنزیر کی قیمت سے کم نہیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے تاکہ مکاتب اس کو ادا کر کے آزاد ہو جائے، کیونکہ اگر یہ جو قیمت ہے یہ اس شراب اور خنزیر کی قیمت سے کم ہوگی تو آقا اس مکاتب کو مکاتب بنانے اور آزاد کرنے پر راضی نہیں ہوگا، اس لیے اگر زیادہ دیتا ہے تو جائز ہے، اگر کم دیتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آقا نے غلام کو اس کی قیمت کے عوض مکاتب بنایا تو یہ بھی فاسد ہے، کیونکہ اس کی قیمت خود مجہول ہے اور مجہول چیز کو بدلے کتابت نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہی فرمایا وَإِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ، اگر مسلمان نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا خمر شراب کے بدلے میں، انگوری شراب کے بدلے میں، یا اسی طریقے سے خنزیر سور کے بدلے میں، یا خود اس غلام کی قیمت کے بدلے میں، تو یہ کتابت فاسد ہے۔ اگر اس غلام نے، اس مکاتب نے ادا کر دیا خمر اور خنزیر تو یہ آزاد ہو جائے گا اور اس پر لازم ہوگا غلام پر کہ وہ اپنی قیمت میں کوشش کرے، یعنی وہ کمائی کر کے جو اس غلام کی قیمت بنتی ہوگی وہ قیمت وہ ادا کرے گا آقا کو، لیکن یہ جو قیمت ادا کرے گا آقا کو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسمہ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ لا ينقص من المسمى، مثال کے طور پہ جو آقا نے طے کیا تھا وہ انگوری شراب ہے، اور جو انگوری شراب اس نے بتائی تھی آقا نے، ہم اس کا نام بالفرض طے کر لیتے ہیں بریوری۔ اب یہ جو بریوری ہے اس کی قیمت تھی 50,000، اور یہ جو غلام ہے غلام کی اپنی قیمت ہے بالفرض 30,000۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خمر اور خنزیر مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے، غلام کی اپنی جو قیمت بنتی ہے وہ کمائی کر کے وہ آقا کو دے گا، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ غلام کی اپنی قیمت اس شراب کی قیمت سے کم ہے، یا اسی طریقے سے شراب کے بجائے خنزیر کر لیں، خنزیر کی قیمت بالفرض 50,000 ہے اور غلام کی قیمت 30,000 ہے، تو یہ کم نہیں دے گا، تو یہ ضروری ہے کہ اتنے سے زیادہ دے۔ 50,000 ہے تو 50,000 سے زیادہ تو دے سکتا ہے لیکن کم نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر کم دے گا تو آقا کا نقصان ہے، آقا اس کو اتنے کم قیمت کے بدلے میں آزاد کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو قیمت ادا کرے گا اپنی آقا کو، یہ قیمت اس مقرر سے کم نہیں ہونی چاہیے، مسمہ جو اس نے طے کیا، مثال کے طور پہ شراب کا کوئی برانڈ اس نے طے کیا تھا یا خنزیر کی کوئی خاص اس نے طے کی تھی قسم، اس سے کم اس غلام کی قیمت نہیں ہونی چاہیے، وَيُزَادُ عَلَيْهِ، اس سے اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَإِن كَاتَبَهُ عَلَىٰ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ غلام کو کسی جانور کے عوض مکاتب بنایا اور جانور کی صرف جنس متعین کی لیکن اس کی دیگر صفات ذکر نہیں کی، مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے کے بدلے تمہیں مکاتب بناتا ہوں، لیکن صفت متعین نہیں کی کہ گھوڑا کون سی قسم کا ہے، اعلیٰ گھوڑا ہے، ادنا گھوڑا ہے، فارسی گھوڑا ہے، عربی گھوڑا ہے، اجمی گھوڑا ہے، کون سا گھوڑا ہے، تو خلاصہ یہ کہ اس کی صفات متعین نہیں کی ہے، صرف جنس متعین کی ہے، تو اس گھوڑے کو بدلے کتابت بنانا درست ہے اور درمیانی درجے کا جانور لازم ہوگا یا پھر درمیانی درجے کی قیمت لازم ہوگی، کیونکہ جب جنس متعین ہو چکی ہے تو جنس متعین ہونے کی وجہ سے اتنی جہالت نہیں رہی ہے کہ جو جھگڑے تک پہنچانے والی ہو، جیسا کہ میں آپ کو کتاب النکاح میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، تو تھوڑی بہت اگر جہالت ہے بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور درمیانی قسم کا وہ جانور جس کی جنس آقا نے متعین کی ہے اس کو دینا یہ لازم اور ضروری ہوگا، اور غلام اگر ادا کر دے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا۔
تو یہ فرمایا وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى حَيَوَانٍ، اور اگر آقا نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا حیوان کسی جانور پر لیکن اس کی صفات ذکر نہیں کی، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کالا دینا ہے، سفید دینا ہے، اجمی دینا ہے، عربی دینا ہے، فارسی دینا ہے، صرف جنس بتا دیتا ہے، گھوڑا دے دو مجھے، بکرا دے دو مجھے، گائے دے دو مجھے، تو اس طریقے سے مکاتب بنانا یہ جائز ہے، اور درمیانی درجے کا جانور یا اس کی قیمت لازم ہوگی، جب غلام یہ ادا کر دے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى ثَوْبٍ لَمْ يُسَمَّ جِنْسُهُ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آقا نے غلام کو مکاتب بنایا کپڑے پر، لیکن کپڑے کی جنس نہیں بنائی کہ کون سا کپڑا مجھے چاہیے، کہ تم مجھے سوتی کپڑا دو، تم مجھے کاٹن کا کپڑا دو، تم مجھے پولیسٹر کا کپڑا دو، تم مجھے واشنگ ویئر دو، یہ اس طریقے سے اس نے جنس نہیں بتائی ہے، تو اس طرح اس کو بدلے کتابت بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو کپڑا ہے وہ مختلف اجناس اور مختلف اقسام کا ہوتا ہے، ہر کپڑے کی الگ الگ جنس ہوتی ہے، تو یہاں پر چونکہ جہالت کامل درجے کی پائی جا رہی ہے، لہذا اس صورت کے اندر اس کپڑے کو بدلے کتابت بنانا درست نہیں ہے، اور اگر بالفرض اس غلام نے کوئی سا بھی کپڑا ادا کر دیا تو یہ غلام بھی آزاد نہیں ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر غلام کو مکاتب بنایا کسی ایسے کپڑے پر لم یسم جنسو، جس کی جنس اس نے بیان نہیں کی گئی ہے، لم یجوز، تو اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے، وَإِنْ أَدَّاهُ، اور اگر بالفرض یہ غلام اس کو کوئی کپڑا ادا کر دیتا ہے، لم یاتک، تو پھر اس صورت کے اندر بھی غلام آزاد نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 46واں باب ہے کتاب المکاتب، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ دو غلاموں کو ایک ساتھ مکاتب بنانا کیسے ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ أَدَّيَا أَتَاكَ وَإِنْ عَجَزَا رُدَّ إِلَى الرِّقِّ وَإِنْ كَاتَبَهُمَا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ضَامِنٌ عَنِ الْآخَرِ جَازَتِ الْكِتَابَةُ وَأَيُّهُمَا أَدَّى أَتَاكَ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ مَا أَدَّى وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ أَتَاكَ بِعِتْقِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ لم تنفسخ الكتابة وقيل له أد المال إلى ورثة المولى على نجومه فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه وإن أعتقوه جميعا أعتقا وسقط عنه مال الكتابة وإذا كاتب المولى ولده جاز فإن مات المولى سقط عنها مال الكتابة۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر اپنے دو غلاموں کو مکاتب بنایا ایک ہی کتابت کے ساتھ 1000 درہم کے بدلے میں، اگر ان دونوں نے ادا کر دیے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے، اگر وہ دونوں عاجز ہو گئے تو دونوں غلامی کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اگر اپنے دونوں غلاموں کو مکاتب بنائے اس بات پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا ضامن ہے، تو اس طرح کی کتابت بھی جائز ہے، اور ان دونوں میں سے جو شخص بھی ادا کر دے گا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے، اور وہ اپنے شریک پر رجوع کرے گا نصف اس مال کا جو اس نے ادا کیا ہے، اور جب مولا نے اپنے مکاتب کو آزاد کر دیا تو آزاد کرنے سے آزاد ہو جائے گا اور مال کتابت اس غلام سے ساقط ہو جائے گا، اور جب مکاتب کا آقا مر جائے عقد کتابت فسخ نہیں ہوتا ہے، اور کہا جائے گا مکاتب سے کہ مال کو مولا کے ورثاء کو ادا کرو اسی قسطوں پر جو طے ہوئی تھی، اگر آزاد کر دیا ورثاء میں سے کسی ایک نے تو یہ آزادی نافذ نہیں ہوگی، اور اگر تمام ورثاء نے آزاد کر دیا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور مال کتابت اس مکاتب سے ساقط ہو جائے گا، اور جب آقا نے مکاتب بنایا اپنے ولد کو تو جائز ہے ایسا کرنا، اور اگر آقا مر جائے تو مال کتابت اس ولد سے ساقط ہو جاتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر آقا نے اپنے دو غلاموں کو ایک ساتھ ایک ہی عقد کتابت سے مکاتب بنایا تو ایسا کرنا کیسے ہے۔ مثال کے طور پہ شاہد ہی آقا ہے، اس کے دو غلام ہیں، ایک ہے ناصر اور دوسرا ہے زاہد۔ شاہد ناصر اور زاہد سے کہتا ہے 1000 درہم دے دو اور تم دونوں آزاد ہو جاؤ، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو دیکھیں جب 1000 درہم پر مکاتب بنائے دونوں کو اکٹھے اور ان دونوں نے اس کو قبول کر لیا تو اس طریقے سے کتابت صحیح ہوگی، اور اگر ایک قبول کرتا ہے دوسرا قبول نہیں کرتا ہے تو یہ کتابت باطل ہے، کیونکہ دونوں غلاموں کو ایک ساتھ مکاتب بنایا ہے، اس لیے دونوں غلام ہی رقم کے ذمہ دار ہیں، دونوں غلاموں کا ہی قبول کرنا ضروری ہے، لہذا اگر دونوں بدلے کتابت ادا کر دیں گے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے، اگر وہ دونوں بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں تو دونوں غلامی کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ تو یہی فرمایا کہ جب اپنے دو غلاموں کو مکاتب بنایا ایک ہی کتابت کے ساتھ 1000 درہم کے بدلے میں، اگر ان دونوں نے ادا کر دیا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے، اگر وہ دونوں ادائیگی سے عاجز آ گئے تو دونوں واپس خالص غلامی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے دونوں غلاموں کو مکاتب بنایا اس بات پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک ضامن ہے دوسرے کا، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ والا مسئلہ دیکھ لیں کہ شاہد ہے، اس کے دو غلام ہیں ناصر اور ظاہر، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے 1000 درہم دے دو اور تم دونوں آزاد ہو اور تم دونوں ایک دوسرے کے ضامن ہو، یعنی ناصر زاہد کے پیسے دینے کا ضامن ہے، زاہد ناصر کے پیسے دینے کا ضامن ہے، تو ٹوٹل رقم ہے 1000 درہم، تو ٹوٹل رقم جب 1000 درہم ہے تو 500 درہم دینے ہیں ناصر نے
और 500 दिरहम देने हैं जाहिद ने। तो जाहिद ने अपने 500 देने हैं और जो दूसरे 500 नासिर ने देने हैं उसका जिम्मेदार है। इसी तरीके से नासिर ने अपने 500 देने हैं और जाहिद के 500 देने का भी जिम्मेदार है। दोनों एक दूसरे के जामिन हैं। लिहाजा इस सूरत में अगर कोई एक आजिज अजय रकम के देने से तो इसका एतबार नहीं होगा, बल्कि अगर दूसरा अदा कर दे तो फिर दोनों आज़ाद हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे नासिर ने अगर 1000 दे दिया है तो नासिर और जाहिद दोनों आज़ाद हो जाएंगे। इसी तरीके से जाहिद ने अगर 1000 दे दिया है तो जाहिद और नासिर दोनों आज़ाद हो जाएंगे। तो फिर जो दूसरा शरीक है वो पहले शरीक से जो निसफ है उसका वो रुजू करेगा। नासिर ने अगर 1000 दिया है तो 500 जाहिद से वसूल कर लेगा, जाहिद ने अगर 1000 दिया है तो 500 नासिर से वसूल करेगा। तो ये फरमाया वइन का तबाहुमा, अगर आका ने अपने दोनों गुलामों को मुकातब बनाया इस शर्त पर कि उन दोनों में से हर एक दूसरे का जामिन है, तो इस तरीके से किताबत यानी अक़द किताबत ये जायज़ है। व युहमा, और उन दोनों में से जो कोई भी अदा कर दे आता का तो वो दोनों आज़ाद हो जाएंगे। वयरजू वाला शरीक ही, और जिसने अदा किया है वो अपने शरीक पर रुजू करेगा निसफ उस माल का जो इसने अदा किया है। मिसाल के तौर पर नासिर ने 1000 दिरहम दे दिया है तो 1000 दिरहम का निसफ 500 ये जाहिद से वसूल करेगा। या इसी तरीके से जाहिद ने अगर 1000 दिरहम दे दिया है तो जाहिद इसे 1000 दिरहम का निसफ यानी 500 नासिर से वसूल करेगा। वईदा आतकल मौला मुकातब, अगला मसला यहाँ पर यह है कि आका ने अपने गुलाम को मुकातब बनाया कि तुम मुझे 1000 दिरहम दे दो और तुम आज़ाद हो। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुकातब इसकी मिल्कियत आका की बदस्तूर बाकी रहती है, लेकिन आका का कब्ज़ा ख़त्म हो जाता है। जब आका की मिल्कियत बाकी है, लिहाजा अगर आका अपने मुकातब को आज़ाद करना चाहता है तो आज़ाद कर देगा और ये आज़ादी भी नाफिज हो जाएगी, और आज़ाद करने के साथ ही जो बदले किताबत है ये भी साकित हो जाएगा। ये फरमाया कि अगर मौला यानी आका ने आज़ाद कर दिया अपने मुकातब गुलाम को आता का बीत की ही, तो गुलाम आज़ाद हो जाएगा बीत की ही उस आका के आज़ाद करने से। वसाकत अनहु मालुल किताबती, और उस मुकातब से माले किताबत बदले किताबत साकित हो जाएगा। व इदा माता मौलल मुकातब, अगला मसला यहाँ पर यह है कि आका ने अपने गुलाम को मुकातब बनाया था कि तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे दो और तुम आज़ाद हो, और उस 1,00,000 की किस्तें की थी उसने 10, कि हर महीने तुमने मुझे 10,000 किस्त देनी है। फिर यह हुआ कि उसने 1-2 किस्तें दी थी कि आका इंतकाल कर गया। अगर आका फोत हो जाता है तो अक़द किताबत ये फसख नहीं होगा, बल्कि ग़ुलाम को कहा जाएगा कि तुमने जो अपनी बदले किताबत की बाकी किस्तें देनी है वो तुम इस आका के वरसा को अदा करोगे उसी तरतीब के साथ जिस तरतीब पर तुम आका को अदा करते थे। ये फरमाया वैदा माता मौलल मुकातब, अगर मुकातब का आका फोत हो जाए तो अक़द किताबत ये फसख नहीं होता है। वकील लहू, और उस ग़ुलाम से उस मुकातब से कहा जाएगा अद्दिल माला, माल को अदा करो आका के वरसा की तरफ, अला नुजूमी ही, उसी किस्तों के ऊपर जिस किस्तों के ऊपर तुम आका को अदा कर रहे थे। आगे देखें, फ़ैन आतकाहु अहदुल वरसती, वही वाला मसला है कि आका ने अपने गुलाम को मुकातब बनाया था और गुलाम बदले किताबत किस्तवार अदा कर रहा था कि आका का इंतकाल हो गया। अब इसने जो बदले किताबत है इसने वरसा को अदा करना है। वरसा में से कोई एक अगर इसको आज़ाद करता है तो ये आज़ादी नाफिज होगी या आज़ादी नाफिज नहीं होगी। हज़रत फरमा रहे हैं कि आज़ादी नाफिज नहीं होगी। अलबत्ता यह है कि तमाम वरसा अगर मिलकर आज़ाद कर देते हैं तो फिर आज़ादी नाफिज हो जाएगी और बदले किताबत भी साकित हो जाएगा। ये फरमाया फ़ैना तकहु, अगर इसको आज़ाद कर दिया, इस मुकातब को आज़ाद कर दिया वरसा में से किसी एक ने, तो ये आज़ादी नाफिज नहीं होगी। वैना तकहु जमिया, और अगर तमाम वरसा ने इस मुकातब को आज़ाद कर दिया आता का, तो ये आज़ादी नाफिज हो जाएगी और माले किताबत इस मुकातब से साकित हो जाएगा। माले किताबत आप कह लें, बदले किताबत आप कह लें, बात एक ही है। वैदा कातबल मौला उम्मा वलदी, अगला मसला यहाँ पर यह है कि आका ने अपनी उम्मे वलद को मुकातब बनाया, तो क्या उम्मे वलद को मुकातब बनाना दुरुस्त है? तो हज़रत फरमा रहे हैं कि उम्मे वलद को मुकातब बनाया जा सकता है। देखिए, उम्मे वलद के बारे में आप तफसील से पढ़ चुके हैं कि आका के इंतकाल के साथ ये उम्मे वलद आज़ाद हो जाती है, लेकिन आका के इंतकाल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उम्मे वलद समझती है कि मैं ख़रीदो फ़रोख्त करके, तिजारत करके मैं बदले किताबत दे सकती हूँ, तो वो ठीक है, वो बदले किताबत वाला अक़द कबूल कर ले, आका इसको मुकातब बना दे और वो बदले किताबत आका को अदा करके वो आका की ज़िंदगी में ही आज़ाद हो जाए। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर इसने बदले किताबत अदा नहीं किया और आका का इंतकाल हो जाता है, तो फिर ये चूँकि आका के इंतकाल के साथ उम्मे वलद आज़ाद हो जाती है, लिहाजा उम्मे वलद आज़ाद हो जाएगी और बदले किताबत ये आका के वरसा को अदा नहीं किया जाएगा। देखें, ये फरमा रहे हैं वैदा कातबल मौला, और अगर आका ने मुकातब बनाया अपनी उम्मे वलद को तो जायज़ है ऐसा करना, और अगर मौला का इंतकाल हो जाए साकत अनहा मालुल किताबा, तो बदले किताबत उस उम्मे वलद से साकित हो जाती है, बदले किताबत उस आका के वरसा को अदा नहीं किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल कुदूरी का 46वां बाब है किताबुल मुकातब, सबक नंबर 6 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे कि मुकातब की वला किसे मिलेगी। इबारत देख लें,
وَإِنْ وَلَدَتْ مُكَاتَبَتُهُ مِنْهُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَتْ أَجَّزَتْ نَفْسَهَا وَصَارَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَإِنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَتَهُ جَازَ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهَا كانت بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار إن شاءت مزت على الكتابة وإن شاءت أجزت نفسها وصارت مدبرة فإن مزت على كتابتها فمات المولى ولا مال له فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإذا أعتق المكاتب عبده على مال لم يجز وإذا وهب على عوض لم يصح وإن كاتب عبده جاز فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى الأول وإن أدى الثاني بعد عتق المكاتب الأول فولاؤه له۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر اس کی مکاتبہ نے بچہ جن دیا اس آقا سے تو اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ عقد کتابت پر باقی رہے اور چاہے تو وہ اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے اور اس آقا سے ام ولد بن جائے، اور اگر اس نے اپنی مدبرہ باندی کو مکاتب بنایا تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اگر مولا مر جائے اور اس مدبرہ کے پاس مال نہیں ہے اس کے علاوہ تو اس کو اختیار ہوگا اس بارے میں یا تو اپنی قیمت کے 2/3 میں کوشش کرے یا پھر تمام مال کتابت میں کوشش کرے، اور اگر اس نے اپنی مکاتبہ کو مدبرہ بنایا تو یہ مدبرہ بنانا صحیح ہے اور اس عورت کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ عقد کتابت پر جاری رہے اور چاہے تو وہ اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے اور وہ اس آقا سے مدبرہ بن جائے، اور اگر وہ اپنے کتابت پر جاری رہے اور آقا کا انتقال ہو جائے اور اس کے پاس مال نہ ہو تو اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ اپنے بدلے کتابت کے 2/3 میں کوشش کرے یا اپنی قیمت کے 2/3 میں کوشش کرے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور جب مکاتب نے اپنے غلام کو مال کے بدلے میں آزاد کیا تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر عوض کے بدلے میں ہبہ کیا تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر مکاتب نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا تو پھر ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر اگر ادا کر دے دوسرا پہلے کے آزاد کرنے سے پہلے تو اس کی ولا پہلے مولا کو ملے گی، اور اگر ادا کر دے دوسرا پہلے مکاتب کے آزاد کرنے کے بعد تو اس کی ولا اسے ملے گی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک آقا نے اپنی باندی کو مکاتبہ بنایا۔ مثال کے طور پہ آقا اپنی باندی کو کہتا ہے کہ تم 1000 روپے دے دو اور تم آزاد ہو، تو 1000 روپے کے بدلے میں اس نے اس کو مکاتبہ بنایا اور اس نے اس کو قبول کر لیا۔ بعد میں آقا نے اپنی اس مکاتبہ باندی سے جمع کیا جس کی وجہ سے اس مکاتبہ کا بچہ پیدا ہو گیا، اور آقا نے اس بچے کا اقرار بھی کر لیا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس مکاتبہ باندی کو 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عقد کتابت پر باقی رہے اور 1000 روپے کمائی کر کے وہ آقا کو ادا کر دے اور آقا کی زندگی میں ہی آزاد ہو جائے۔ دوسرا اختیار اس باندی کو یہ حاصل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو عاجز ڈکلیئر کر دے، وہ کہہ دے کہ میرے سے 1000 روپے نہیں کمائے جاتے ہیں، میں اس عقد کتابت کو جاری نہیں رکھنا چاہتی ہوں اور میں اس آقا سے ام ولد بن جاتی ہوں۔ تو ام ولد تو یہ آلریڈی بن چکی ہے کیونکہ اس نے آقا کے بچے کو جنم دے دیا ہے، لہذا آقا کے مرنے کے بعد یہ اس کے ام ولد ہونے کی وجہ سے آزاد ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس کی مکاتبہ باندی نے بچہ جن دیا اس آقا سے تو اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ عقد کتابت پر باقی رہے اور چاہے تو وہ اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے، وہ کہہ دے کہ بھئی مجھ سے بدلے کتابت نہیں دیا جاتا ہے، میں اپنے آپ کو عاجز قرار دیتی ہوں اور عقد کتابت کو فسخ کرتی ہوں، تو اس بات کا بھی اس کو اختیار ہے۔ اگر وہ عقد کتابت کو فسخ کر دے گی تو اس آقا سے یہ ام ولد بن جائے گی۔ آگے دیکھیں وَإِنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَتَهُ جَازَ، مسئلہ یہ ہے کہ آقا نے اپنی مدبرہ باندی کو مکاتب بنا دیا۔ مدبرہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آقا اپنی باندی کو یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو تو یہ باندی مدبرہ بن جاتی ہے۔ اس مدبرہ باندی کو آقا نے اسی کے ساتھ ساتھ مکاتبہ بھی بنا دیا۔ مثال کے طور پہ آقا یہ کہتا ہے کہ تم مجھے 1500 دے دو، 1500 روپے دے دو اور تم آزاد ہو۔ اب اس صورت میں دیکھیں 1500 روپے یہ تو ہوگا بدلے کتابت، اور ویسے یہ جو باندی ہے یہ مدبرہ بن چکی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو مدبرہ ہو وہ آقا کے مال کے 1/3 حصے میں، یعنی جو اس کی وراثت ہے اس کے 3 حصے کے اندر اس کو مدبرہ کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اگر تو 3 حصے میں پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر 3 حصے میں پورا نہ ہو، ساری کی ساری تفصیل میں آپ کو باب المدبر کے اندر بتا چکا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آقا کا انتقال ہو گیا۔ اب آقا کا انتقال ہو گیا اور آقا مرا اس صورت کے اندر ہے کہ آقا کے پاس اس مدبرہ باندی کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے، تو پھر اس مدبرہ کو 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ وصیت کی طرح اس باندی کی 1/3 آزاد ہو جائے اور جو 2/3 ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگی، اور یہ جو باندی ہے یہ اپنی قیمت کا 2/3 کما کر یہ ورثاء کو ادا کرے۔ مثال کے طور پہ یہ جو باندی ہے اس کی قیمت ہے 1200 روپے باندی کی قیمت ہے، تو 400
یعنی جو تیسرا حصہ ہے 33%، یہ تو مدبرہ ہونے کی وجہ سے آزاد ہو جائے گی۔ باقی جو 800 روپے ہے یہ کما کر یہ ورثاء کو ادا کرے۔ اس مدبرہ کو اس بات کا بھی اختیار ہے اور دوسرا اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ چونکہ یہ مکاتبہ بھی بن چکی ہے، لہذا جو ٹوٹل بدلے کتابت ہے 1500 روپے یہ کما کر یہ ورثاء کو ادا کر دے اور یہ آزاد ہو جائے۔ تو دونوں میں سے جو اس کو سہولت لگتی ہو یہ اس کو اختیار کر سکتی ہے۔ اگر تو بدلے کتابت زیادہ ہے تو پھر یہ تدبیر والی صورت اختیار کر لے، اگر تدبیر والی صورت زیادہ ہے تو پھر یہ بدلے کتابت والی صورت اختیار کر لے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر آقا نے اپنی مدبرہ باندی کو مکاتب بنا دیا تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اگر مولا مر جائے اور مولا کے پاس اس باندی کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے تو اس باندی کو اختیار ہے، دو باتوں میں سے ایک اختیار ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنی قیمت کے 2 ثلث میں یہ محنت کرے، کیونکہ 1 ثلث تو نافذ ہو چکا ہے مدبرہ ہونے کی وجہ سے، باقی جو 2 ثلث ہے یہ کما کر یہ ورثاء کو ادا کرے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تمام مال کتابت بدل کتابت یہ کما کر یہ ورثاء کو ادا کرے۔ تو جس میں اس کو سہولت لگتی ہو یہ اس کو اختیار کر سکتی ہے۔ آگے دیکھیں وَإِن دَبَّرَ مُكَاتَبَتَهُ صَحَّ التَّدْبِيرُ، یہ جو مسئلہ ہے یہ پچھلے مسئلے کے برعکس ہے۔ گزشتہ مسئلے کے اندر یہ تھا کہ مدبرہ باندی کو مکاتبہ بنایا تھا، اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ آقا نے اپنی مکاتبہ باندی کو مدبرہ بنا دیا، یعنی پہلے اس کو مکاتبہ بنایا۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھے 1500 بدلے کتابت ادا کر دو اور تم آزاد ہو، پھر اس کے بعد اس کو مدبرہ بنا دیا اور یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ تو مکاتبہ باندی کو مدبرہ بنانا یہ بھی درست ہے۔ پھر اس باندی کو بھی اختیار ہوگا چاہے کتابت پر باقی رہے اور چاہے خود کو عاجز قرار دے کے مدبرہ بن جائے۔ اگر وہ کتابت پر باقی رہنا چاہتا ہے اور پھر اس صورت میں اگر آقا کا انتقال ہو جاتا ہے اور آقا کے مال میں مدبرہ کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے تو اس مدبرہ کو 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ مال کتابت کا 2/3 کما کر ورثاء کو ادا کرے۔ مثال کے طور پہ اس کا بدلے کتابت ہے نا 1500، تو یہ 1500 کا 2/3 یہ بنے گا 1000، یہ کما کر یہ ورثاء کو ادا کرے اور آزاد ہو جائے۔ ایک یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مدبرہ ہونے والی کنڈیشن کو صورت کو اختیار کر لے اور جو اس کی تدبیر ہے اس کا 2/3 کما کر یہ ورثاء کو ادا کرے، کیونکہ مدبرہ کی صورت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تہائی کے اندر تو وصیت نافذ ہو جائے گی اور جو 2/3 ہے اس کا یہ کما کر ورثاء کو ادا کرے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کی قیمت تھی 1200، وہی والی بات ہے، تو 400 تو یہ آزاد ہو چکی ہے مدبرہ ہونے کی وجہ سے، جو باقی 800 روپیہ ہے یہ کما کر یہ ورثاء کو ادا کرے گی۔ تو اس مسئلے میں اور اوپر والے مسئلے کے اندر فرق ہے۔ اس مسئلے کے اندر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ مال کتابت کا 2/3 ادا کرے گی، جبکہ اوپر والے مسئلے کے اندر یہ تھا کہ وہ مال کتابت کا کل کما کر ورثاء کو ادا کرے گی۔ تو فرق اس وجہ سے ہے کہ مدبر بنانا یہ کتابت سے بری کرنا ہے، اور اگر مرض الموت میں بیماری کی حالت میں اگر آقا بری کرتا ہے تو یہ بری کرنا 1/3 سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوتا ہے، لہذا اس صورت کے اندر 2/3 کما کر یہ ادا کرے گی، جبکہ گزشتہ مسئلے کے اندر یہ کل بدلے کتابت کما کر ورثاء کو ادا کرے گی۔ تو یہی فرمایا کہ آقا نے اپنی مکاتبہ باندی کو مدبر بنا دیا، تو اس طریقے سے مدبر بنانا بھی صحیح ہے اور اس باندی کو اختیار ہوگا چاہے تو وہ بدلے کتابت پر جاری رہے اور چاہے تو وہ اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے۔ اگر وہ اپنے آپ کو عاجز قرار دے دیتی ہے تو بدلے کتابت عقد کتابت یہ ختم ہو جائے گا اور یہ باندی صرف مدبرہ باقی رہ جائے گی۔ یہ فرمایا وسارت مدبرہ، اور یہ باندی صرف مدبرہ رہ جائے گی۔ اگر یہ فسخ نہیں کرتی ہے عقد کتابت کو بلکہ عقد کتابت پر جاری رہتی ہے اور مولا کا انتقال ہو جاتا ہے اور مولا کی ملکیت میں اس باندی کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے تو اس باندی کو اختیار ہوگا چاہے تو وہ مال کتابت کے 2/3 میں کوشش کرے۔ وہی والی بات ہے کہ اگر بدلے کتابت 500 طے ہوا تھا تو اس کا 2/3 یعنی 1000 کما کر یہ ورثاء کو ادا کرے اور آزاد ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ اپنی قیمت کے 2 ثلث کے اندر کوشش کرے۔ بالفرض اگر اس کی قیمت ہے 1200 تو پھر اس کا 2 ثلث بنے گا 800، یہ کما کر یہ ورثاء کو ادا کرے اور آزاد ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں اختیار ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جبکہ صاحبین اس مسئلے کے اندر اختلاف کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں وَإِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَجُوزْ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے مکاتب اپنے غلام کو آزاد نہیں کر سکتا ہے اگرچہ یہ آزادی مال کے عوض ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مکاتب کو وہ کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے جو تجارت یا تجارت کے تابع ہو، اور غلام کو مال کے بدلے میں آزاد کرنا یہ تجارت میں سے نہیں آتا ہے، لہذا اگر مکاتب نے اپنے غلام کو مال کے بدلے میں آزاد کیا تو یہ اس طریقے سے آزاد کرنا نافذ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وَهَبَ عَلَى عِوَضٍ لَمْ يَصِحَّ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر مکاتب نے کسی کو کوئی چیز ہبہ کی کسی عوض کے بدلے میں تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہبہ اگرچہ کسی عوض کے بدلے میں ہی کیوں نہ ہو ابتداً احسان ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، اور مکاتب احسان کرنے کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں وَإِن كَاتَبَ عَبْدَهُ جَازَ فَإِنْ أَدَّى الثَّانِي، یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے ولا سے۔ ولا کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔
ولا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی غلام کو آزاد کرے، پھر غلام کا انتقال ہو جائے تو اس غلام کی وراثت آزاد کرنے والے آقا کو ملتی ہے، اس کو ولا کہا جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ ناصر ہے آزاد، اس کا آگے غلام ہے شاہد، اس نے شاہد کو مکاتب بنایا تو یہ بن جائے گا مکاتب اول، اور اس کا بدلے کتابت طے ہوا ہے 1000 روپے۔ یہ شاہد نے آگے زاہد کو خریدا، پھر شاہد نے زاہد کو بھی مکاتب بنا دیا تو یہ زاہد کہلائے گا مکاتب ثانی، مکاتب ثانی کا بدلے کتابت بالفرض یہ طے ہوا ہے 500 روپے۔ اب اگر تو زاہد نے شاہد سے پہلے بدلے کتابت ادا کر دیا، یعنی شاہد نے ابھی 1000 ناصر کو ادا نہیں کیا تھا، زاہد نے پہلے ہی 500 شاہد کو ادا کر دیا اور زاہد آزاد ہو گیا، پھر آزاد ہونے کے بعد زاہد کا انتقال ہو گیا تو زاہد کی جو ولا ہے یہ ملے گی ناصر کو۔ وہ ناصر کو اس وجہ سے ملے گی کیونکہ ناصر آزاد ہے اور ولا آزاد کو ملتی ہے۔ لیکن اگر شاہد نے زاہد سے پہلے ہی ناصر کو بدلے کتابت 1000 ادا کر دیا، مطلب یہ کہ اس وقت تک زاہد نے شاہد کو 500 ادا نہیں کیا تھا، شاہد نے اس سے پہلے ہی ناصر کو 1000 ادا کر دیا تو شاہد تو ہو گیا آزاد۔ اس کے بعد اگر زاہد نے شاہد کو 500 بدلے کتابت ادا کیا ہے تو پھر اس کے بعد اگر زاہد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی ولا ناصر کو نہیں بلکہ شاہد کو ملے گی۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں وَإِن كَاتَبَ عَبْدَهُ جَازَ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکاتب اگر آگے اپنے غلام کو مکاتب بنا دے تو ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں ایسا کرنا جائز ہے اگر تو دوسرے نے یعنی مکاتب ثانی نے پہلے کے آزاد ہونے سے پہلے ادا بدلے کتابت ادا کر دیا، فَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى الْأَوَّلِ، تو مکاتب ثانی کی جو ولا ہے وہ پہلے مولا یعنی جو ناصر ہے اس کو مولا اول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ملے گی۔ وَإِنْ أَدَّى الثَّانِي، اور اگر مکاتب ثانی نے پہلے مکاتب کے آزاد ہونے کے بعد ادا بدلے کتابت ادا کیا، یعنی اس وقت شاہد پہلے ہی بدلے کتابت ادا کر چکا تھا، اس کے بعد مکاتب ثانی نے بدلے کتابت ادا کیا تو اس کی جو ولا ہے یعنی مکاتب ثانی کی ولا لہو مکاتب اول کو ملے گی، اس وقت مولا اول کو اس کی ولا نہیں ملے گی۔ اسی کے ساتھ ہی کتاب المکاتب یہاں تک مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد کتاب الولا کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 47واں باب ہے کتاب الولا، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مملوک کی ولا کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اذا اعتق الرجل مملوکہ فولاؤہ لہ وکذلک المرأۃ تعتق فإن شرط انہ صائبۃ فالشرط باطل والولاء لمن اعتق واذا ادى المکاتب اعتق وولاؤہ للمولا وإن اعتق بعد موت المولا فولاؤہ لورثۃ المولا واذا مات المولا اعتق مدبروہ وامہات اولادہ وولاؤہم لہ ومن ملک ذا رحم محرم اعتق علیہ وولاؤہ لہ وإذا تزوج عبد رجل امة الآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد اعتقت واعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه ابدا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب آدمی اپنے غلام کو آزاد کرے تو غلام کی ولا اس آدمی کو ملے گی، اور اسی طریقے سے عورت آزاد کرے، اور اگر شرط لگائی کہ وہ خود مختار ہوگا تو یہ شرط باطل ہے اور ولا اسے ملے گی جس نے آزاد کیا۔ اور جب مکاتب نے بدلے کتابت ادا کر دیا تو مکاتب آزاد ہو جائے گا اور مکاتب کی ولا مولا کو ملے گی، اور اگر وہ آزاد ہوا ہے مولا کے مرنے کے بعد تو اس کی ولا مولا کے ورثاء کو ملے گی، اور جب مولا کا انتقال ہو جائے مولا کے مدبر آزاد ہو جاتے ہیں اور اس کی ولد یہ بھی آزاد ہو جاتی ہے، اور ان سب کی ولا بھی اسی مولا کو ملتی ہے، اور جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک بن جائے تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی ولا بھی اسی شخص کو ملتی ہے۔ اور جب کسی آدمی کے غلام نے کسی دوسرے کی باندی سے نکاح کر لیا، باندی کے آقا نے اس باندی کو آزاد کر دیا اس حال میں کہ وہ باندی اس غلام سے حاملہ تھی، تو باندی آزاد ہو جائے گی اور باندی کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا، اور حمل کی ولا باندی کے آقا کو ملے گی، اس سے کبھی بھی منتقل نہیں ہوگی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب المکاتب کے فوراً بعد کتاب الولا کو شروع کر رہے ہیں۔ مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ ولا یہ آثار کتابت میں سے ہے، کیونکہ بدلے کتابت کی ادائیگی کے بعد مل کے رقبہ زائل ہو جاتی ہے، اسی لیے حضرت کتاب المکاتب کے فوراً بعد کتاب الولا کو شروع کر رہے ہیں۔ ولا کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے یہ یا تو ولیون سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قرب، نزدیکی، یا پھر یہ موالاتن سے مشتق ہے جو کہ ولایہ سے باب مفاعلہ سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نصرت اور محبت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دو میں سے کسی ایک سے یہ مشتق ہے۔
ولا کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ولاء العتاقہ اور دوسری ہوتی ہے ولاء موالات۔ ولاء عتاقہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص نے غلام کو خرید کر آزاد کر دیا تو یہ شخص یعنی جس نے غلام کو آزاد کیا ہے یہ اس غلام کا عصبہ بن جاتا ہے۔ جب غلام کا انتقال ہوگا تو اس غلام کے دیگر ورثاء اور عصبہ اگر موجود نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس غلام کی میراث اس عصبہ کو ملتی ہے جس نے اس غلام کو آزاد کیا ہے۔ اس آزاد کر دینے والے آقا کو مولا عتاقہ کہا جاتا ہے۔ آج کے اس باب کتاب الولاد کے اندر اسی مولا عتاقہ سے متعلقہ کچھ احکام و مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ جب کسی شخص نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو غلام کی ولا اسے ملے گی، یعنی یہ آزاد کر دینے والا مولا عتاقہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ عصبہ ہوتا ہے۔ اگر دیگر ذوی الفروض اور عصبہ موجود نہیں ہیں تو پھر اس غلام کی وراثت اسی مولا عتاقہ کو ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر عورت آزاد کرتی ہے تو عورت بھی ولا کی حقدار اور مستحق ہے، عورت بھی مولا عتاقہ بن جائے گی، اور اگر دیگر عصبات اور ذوی الفروض موجود نہیں ہیں تو اس آزاد کر دینے والی عورت کو بھی اس غلام کی ولا ملے گی۔ آگے دیکھیں، فَإِن شَرَطَ أَنَّهُ صَائِبَةٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آزاد کرتے وقت شرط لگا دی کہ آزاد کر دینے والے کو ولا نہیں ملے گی تو یہ شرط باطل ہے۔ صائبہ کا مطلب ہوتا ہے خود مختار ہونا، مطلب یہ کہ جو کسی کی ولا کے اندر نہ ہو، خود مختار ہو۔ تو اگر آزاد کر دینے والا اس غلام کے بارے میں صائبہ ہونے کی شرط لگاتا ہے تو یہ شرط باطل ہے، کیونکہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولاء لمن اعتق، جو کسی کو آزاد کرے گا وہ ولا کا حقدار اور مستحق ہوگا، اور یہ والی جو شرط لگا رہا ہے یہ اس حدیث کے خلاف جا رہی ہے، لہذا یہ شرط باطل ہو جائے گی اور حدیث کے مقتضا کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس مولا عتاقہ کو ولا دی جائے گی۔ تو یہی فرمایا فَإِن شَرَطَ، اگر یہ شرط لگاتا ہے کہ وہ غلام جسے وہ آزاد کر رہا ہے وہ صائبہ یعنی خود مختار ہے تو یہ شرط باطل ہے اور ولا اسے ملے گی جس نے آزاد کیا۔ وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ایک شخص نے مکاتب بنایا تھا اور مکاتب نے بدلے کتابت ادا کر کے آزادی حاصل کی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ آقا سے آزاد ہوا ہے لہذا آقا اس کی ولا کا حقدار ہوگا۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَب، مکاتب نے اگر بدلے کتابت ادا کر دیا پھر وہ آزاد ہو گیا تو اس کی ولا بھی مولا کو ملے گی۔ آگے دیکھیں وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى، اور اگر یہ آزاد ہوا ہو مولا کے مرنے کے بعد تو ولا مولا کے ورثاء کو ملے گی۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آقا نے مکاتب بنایا تھا اور ابھی مکاتب نے بدلے کتابت ادا نہیں کیا تھا کہ آقا کا انتقال ہو گیا، اور مکاتب نے بدلے کتابت آقا کے ورثاء کو ادا کیا ہے۔ ورثاء کو ادا کرنے کے بعد جب مکاتب آزاد ہوا ہے اس کے بعد اگر یہ مکاتب فوت ہو جاتا ہے تو اس مکاتب کی ولا اس آقا کے ورثاء کو ملے گی۔ تو یہ فرمایا اگر یہ آزاد ہوتا ہے مولا کے مرنے کے بعد تو اس مکاتب کی ولا مولا کے ورثاء کو ملے گی۔ آگے دیکھیں وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ مُدَبَّرُهُ، جب آقا کا انتقال ہو جائے تو اس کے مدبر غلام یہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مدبر کہتے ہی اسے ہیں جو آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ولد ہے، یہ بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آقا کے کچھ مدبر یا مدبرات غلام اور باندیاں تھیں، یہ اسی طریقے سے آقا کے لیے کسی باندی نے بچے کو جنا تھا، آقا کے مرنے کے بعد یہ آزاد ہو جائیں گی، ان سب کی ولا بھی اسی آقا کو ملے گی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آقا کا پہلے انتقال ہو گیا ہے اور ان کا انتقال بعد میں ہو رہا ہے تو ولا اس مرنے والے کو کیسے ملے گی؟ دیکھیں اس کی ایک صورت پائی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنایا، اپنی باندی کو مدبرہ بنایا، یا اسی طریقے سے کسی کی ولد تھی، پھر آقا مرتد ہو کے دارالحرم میں چلا گیا۔ جب آقا مرتد ہو کے دارالحرم میں چلا گیا تو پیچھے سے قاضی نے اس کی موت کا فیصلہ اور حکم کر دیا۔ تو جب قاضی نے اس کی موت کا فیصلہ اور حکم کر دیا تو اس کے مدبر اور ولد یہ آزاد ہو جائیں گے۔ بعد میں وہی والا آقا اگر مسلمان ہو کے دارالاسلام کے اندر آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے مدبر اور ولد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی ولا پھر اسی مسلمان ہونے والے آقا کو ملے گی۔ تو یہی فرمایا وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، جب مولا کا انتقال یعنی آقا فوت ہو جائے تو اس کے مدبر غلام یہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں، امہات اولادی، اور اس کی اولاد کی مائیں، یعنی جو اس کی ولد ہے، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ساری کی ساری یہ بھی آزاد ہو جاتی ہیں، اور ان سب کی ولا بھی لہو اسی آقا کو ملتی ہے جس نے مدبر یا مدبرہ غلام یا باندی بنائی ہے، یا اسی طریقے سے جس کی ولد ہے۔ وَمَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ۔ اگلا مسئلہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کوئی شخص اپنے محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے تو جیسے ہی مالک بنے گا وہ غلام یا باندی وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ آزاد تو ہو جائے گی لیکن اس کی ولا اسی کو ملے گی،
کیونکہ دیکھیں آزادی کا سبب وہی بن رہا ہے، تو جب آزادی کا سبب وہی بن رہا ہے جو مالک بنا ہے محرم رشتہ دار کا، تو چونکہ سبب بن چکا ہے لہذا ولا بھی اسی سبب بننے والے آقا کو ملے گی۔ تو یہ فرمایا جو شخص اپنے محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے تو اس کے اوپر وہ آزاد ہو جاتا ہے غلام یا باندی، اور اس غلام یا باندی کی جو ولا ہے اسی کو ملے گی جو مالک بنا ہے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُ رَجُلٍ، مسئلہ یہ ہے کہ زاہد یہ آقا ہے اور اس کا غلام ہے ناصر، اسی طریقے سے شاہد ایک اور آقا ہے اور اس کی باندی ہے سمیہ۔ ناصر نے اس سمیہ سے نکاح کر لیا، یعنی ایک آدمی کے غلام نے دوسرے آدمی کی باندی سے شادی کر لی، پھر سمیہ کو اس ناصر سے ایک حمل ہوا، بالفرض ہم اس کا نام تصور کر لیتے ہیں طلال، ابھی یہ حمل پیدا نہیں ہوا ہے، صرف حمل ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ جو شاہد ہے جو کہ سمیہ کا آقا ہے، اس شاہد نے سمیہ کو آزاد کر دیا۔ تو شاہد جب سمیہ کو آزاد کرے گا تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جب باندی کو آزاد کر دیا جائے تو باندی کا حمل یہ بھی آزاد ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ جو حمل ہے طلال یہ بھی آزاد ہو جائے گا، اور یہ جو حمل کی ولا ہے یہ بھی شاہد کو ملے گی جو کہ باندی کا آقا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب کسی آدمی کے غلام نے نکاح کر لیا کسی دوسرے کی باندی سے، جیسا کہ ناصر جو کہ زاہد کا غلام ہے اس نے شاہد کی باندی سمیہ سے نکاح کر لیا، فَآتَكَ مَوْلَ الْأَمَةِ الْأَمَةَ، باندی کے آقا نے باندی کو آزاد کر دیا، یعنی یہ جو شاہد ہے، شاہد جو کہ باندی سمیہ کا آقا ہے، اس نے سمیہ کو آزاد کر دیا، لیکن جس وقت آزاد کیا ہے اس وقت یہ جو سمیہ ہے یہ ناصر سے حاملہ ہے طلال سے، یعنی اس کا جو حمل ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا ہم نے نام تصور کر لیا طلال، تو یہ باندی تو آزاد ہو جائے گی کیونکہ باندی کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ باندی کے تابع کرتے ہوئے باندی کا حمل یہ بھی آزاد ہو جائے گا، اور حمل کی ولا یہ والدہ کے مولا کو ملے گی۔ حمل طلال ہے، اس کی والدہ سمیہ ہے، اس کا آقا ہے شاہد، یہ جو سمیہ ہے اس کی ولا تو ملنی ہی شاہد کو ہے کیونکہ وہ اس کا آزاد کرنے والا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کا حمل ہے اس کی ولا بھی اسی شاہد کو ملے گی، اس سے کبھی بھی منتقل نہیں ہوگی۔ حمل کی ولا والدہ کے آقا سے کبھی بھی منتقل نہیں ہوتی ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو حمل ہے چونکہ یہ ناصر کی وجہ سے ہو رہا ہے لہذا اس حمل کی ولا ناصر کے آقا زاہد کو مل جائے، ایسا کبھی بھی نہیں کیا جائے گا، حمل والدہ کے تابع ہوتا ہے باندی کی صورت میں، لہذا یہ جو حمل ہے اس کی ولا باندی کے آقا شاہد کو دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا 47واں باب ہے کتاب الولا، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ولا عصبہ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ عبارت دیکھ لیں، فَإِن وَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ 6 أَشْهُرٍ وَلَدًا فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى الْأُمِّ فَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُو جَرَّ وَلَاءَ ابْنِهِ وَانْتَقَلَ عَنْ مَوْلَى الْأُمِّ إِلَى مَوْلَى الْأَبِي، وَمَنْ تَزَوَّجَ مِنَ الْعَجْمِ بِمُعْتَقَةِ الْعَرَبِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یکون ولاء اولادها لأبیہم لأن النسب الى الآباء وولاء العتاقۃ تعصیب۔ ترجمہ دیکھ لیں، اگر باندی نے بچہ جنا اپنی آزادی کے 6 مہینے سے زیادہ عرصے کے بعد تو اس کی ولا باندی کے مولا کے لیے ہوگی، اور اگر باپ کو آزاد کر دیا گیا تو وہ بیٹے کی ولا کو کھینچ لے گا اور بیٹے کی ولا منتقل ہو جائے گی باندی کے مولا سے باپ کے مولا کی طرف۔ اور جس اجمی نے عرب کے آزاد کردہ سے شادی کی اور اس کی اولاد پیدا ہوئی تو اس کے بچے کی ولا اس عورت کے موالی کے لیے ہوگی طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اولاد کی ولا اس کے باپ کے لیے ہوگی، اس لیے کہ نسب باپ کی طرف ہوتا ہے اور عتاقہ کی ولا عصبہ کے اعتبار سے ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق ہم نے آخری مسئلہ یہ پڑھا تھا کہ کسی شخص کے غلام نے کسی دوسرے کی باندی سے نکاح کر لیا جس کی وجہ سے حمل ہو گیا، پھر اس باندی کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا، تو باندی کی ولا وہ تو باندی کے آقا کو ملے گی ہی ملے گی، جو حمل ہے وہ بھی باندی کے تابع کرتے ہوئے آزاد ہو جائے گا اور اس کی ولا بھی باندی کے آقا کو ملے گی۔ یہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اس کے بارے میں ایک بات ذہن نشین آپ کر لیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہو یہ باندی کی آزادی سے 6 ماہ سے کم عرصے کے اندر پیدا ہوا ہو، لیکن اگر بچہ 6 ماہ سے زیادہ عرصے کے اندر پیدا ہوا ہے تو پھر اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل اس مسئلے کے اندر اس طریقے سے ہے کہ اگر باندی نے اپنی آزادی کے 6 ماہ سے زیادہ میں بچہ جنا ہے تو آیا اس کا باپ یہ غلام ہے یا باپ آزاد ہو چکا ہے؟ اگر تو باپ غلام ہے یعنی باپ آزاد نہیں ہوا ہے تو بچے کی ولا بھی ماں کے آقا کو مل جائے گی، یعنی اگر یہ طلال 6 ماہ کے بعد پیدا ہوا ہے پھر اس صورت میں اس کی جو ولا ہے یہ سمیہ کا جو آقا ہے ماجد یہ لے جائے گا، لیکن اگر بچہ ماں کی آزادی کے 6 ماہ کے بعد پیدا ہوا ہے اور باپ آزاد ہو چکا ہے
تو اس بات کا احتمال ہے کہ ماں کی آزادی کے وقت حمل نہ ہوا ہو بلکہ حمل بعد میں ٹھہرا ہوا ہو، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، تو اس بات کا احتمال ہے کہ حمل بعد میں ہوا ہو، لہذا یہ والی بات ضروری نہیں ہے کہ سمیہ کے آقا ماجد نے اس حمل کو آزاد کیا ہے۔ پہلی مسئلہ میں تو یہ تھا کہ چونکہ یہ ناصر یہ غلام تھا، اس وجہ سے ہم نے طلال کی جو ولا ہے یہ ماجد کو دے دی تھی، لیکن چونکہ ناصر آزاد ہو چکا ہے تو نسب باپ کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، اسی طرح ولا بھی باپ کا آقا شاہد یہ لے جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ اگر بچہ 6 ماہ کے بعد پیدا ہوا ہے اور باندی کے آقا نے باندی کو آزاد کر دیا تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جو غلام تھا وہ آزاد ہوا تھا یا آزاد نہیں ہوا تھا۔ اگر تو وہ غلام ہی ہے، اس کو اس کے آقا نے آزاد نہیں کیا تھا تو بچے کی جو ولا ہے وہ باندی کا آقا لے جائے گا، اور اگر غلام آزاد ہو چکا تھا تو بچے کی ولا جو کہ باندی کا آقا لے کر جا رہا تھا، یہ غلام اس ولا کو کھینچ کے اپنے آقا شاہد کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ حضرت نے فرمایا فَإِن وَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا، اگر اس باندی نے بچے کو جنا ہے اپنی آزادی کے 6 ماہ سے زیادہ عرصے میں، 6 ماہ کے بعد جنا ہے بچہ جنا، تو یہ جو ولا ہے یہ والدہ کے مولا کو ملے گی۔ کس وقت؟ جس وقت کے غلام یعنی جو اس کی والدہ کا شوہر ہے وہ آزاد نہیں ہوا تھا، اور اگر باپ آزاد ہو چکا ہو تو وہ اپنے بیٹے کی ولا کو جرہ، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، وہ کھینچ لے گا اپنے بیٹے کی ولا کو، اور یہ جو بچے کی ولا ہے یہ والدہ کے مولا سے منتقل ہو کے والد کے مولا کی طرف چلی جائے گی۔ مطلب یہ کہ اگر ناصر غلام ہوتا تو یہ جو طلال ہے، طلال کی ولا جو کہ سمیہ کا مولا ماجد کی طرف جا رہی تھی، اب یہ ماجد کی طرف نہیں جائے گی بلکہ یہ ولا ناصر اس کو چھین کے اپنے مولا شاہد کی طرف لے جائے گا۔ آگے دیکھیں وَمَن تَزَوَّجَ مِنَ الْعَجْمِ، اجمیوں میں سے کسی ایک نے شادی کر لی عرب کے آزاد کردہ باندی سے۔ اس مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ جو ولا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو ولا کی ایک قسم بتائی تھی، ولا عتاقہ۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ولا عتاقہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام خرید کر آزاد کر دیا تو یہ شخص یعنی جس نے آزاد کیا ہے یہ اس غلام کا عصبہ بن جاتا ہے۔ جب غلام کا انتقال ہوگا تو دیگر ورثہ اور عصبہ اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر غلام کی جو وراثت ہے اس آزاد کر دینے والے آقا کو ملے گی، اور یہ والا جو آقا ہے اس کو مولا عتاقہ کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ولا ملتی ہے اس کو ولا عتاقہ کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ولا عتاقہ ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ولا موالات بھی ہوتی ہے۔ ولا موالات کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا ہو اور مسلمانوں میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد جو دوسرے مسلمان ہے، کوئی اور مسلمان تھا، اس نے اس کے ساتھ ایک معاملہ طے کر لیا اور آپس کے اندر معاہدہ کر لیا کہ اگر پہلے میں مر گیا تو تم وارث ہوگے، اگر تم پہلے مر گئے تو میں وارث ہوں گا۔ اسی طریقے سے اگر مجھ سے کوئی جنایت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میں کسی کو قتل کر دیتا ہوں، کسی کا کوئی عضو تلف کر دیتا ہوں، تو تم میری طرف سے دیت ادا کرو گے۔ اگر تم سے کوئی جنایت ہوتی ہے، تم کسی کو قتل کر دیتے ہو، کسی کا عضو تلف کر دیتے ہو، تو تمہاری طرف سے میں دیت ادا کروں گا۔ یہ والا جو عقد ہے اس کو عقد موالات کہتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جاتا ہے اس کو مولا موالات کہا جاتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کے مرنے پر جو دوسرے کو وراثت ملتی ہے اس وراثت کو ولائے موالات کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ولا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ولائے عتاقہ اور دوسری ہوتی ہے ولائے موالات۔ اب مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ناصر ہے یہ ہے اجمی، اس نے عقد موالات کیا ہے شاہد سے، تو شاہد اس کا بنے گا مولا موالات۔ اسی طریقے سے جو ناصر ہے یہ شاہد کا مولا موالات ہے، اور آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ جو زاہد ہے یہ ایک عربی ہے، اس کی ایک باندی تھی سمیہ، زاہد نے اس سمیہ کو آزاد کر دیا تو یہ بن جائے گی معتقہ۔ اس کو معتقہ نہیں پڑھنا ہے، اس کو معتقہ پڑھنا ہے، آزاد کردہ، آزاد ہوئی۔ اب یہ جو ناصر تھا اجمی، اس نے اس سمیہ سے نکاح کر لیا، اس نکاح کے نتیجے میں کچھ بچے پیدا ہوئے، خالد پیدا ہوا، ختیجہ پیدا ہوئی، طاہر پیدا ہوا۔ اب یہ جو بچے ہیں ان کی ولا کسے ملے گی؟ آیا ان کی ولا زاہد کو ملے گی جو کہ مولا عتاقہ ہے کیونکہ اس نے سمیہ کو آزاد کیا ہے، یا ان کی ولا شاہد کو ملے گی جو کہ مولا موالات ہے؟ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں جو ولا ہے ان بچوں کی یہ ملے گی مولا عتاقہ یعنی زاہد کو، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر جو ولا ہے یہ ولا ملے گی شاہد کو جو کہ مولا موالات ہے۔ مسئلے میں اختلاف اس وجہ سے ہے کہ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مولا عتاقہ ان کا حق مقدم ہوتا ہے مولا موالات پر، تو جب ان کا حق مقدم ہوتا ہے لہذا بچوں کی ولا مولا عتاقہ کو مل جائے گی، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ولا نسب کی طرح ہوتی ہے، جس سے نسب ثابت ہوتا ہے ولا بھی اسی کو ملتی ہے، لہذا ان بچوں کی ولا یہ مولا موالات شاہد کو ملے گی۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اجمی میں سے کسی شخص نے نکاح کر لیا عرب کی آزاد کردہ باندی سے، فولدت لہو اولادن، پھر اس نکاح کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا خالد، ختیجہ، طاہر۔
فولاء ولدہا، تو اس یہ جو معتقہ ہے سمیہ، اس کی جو اولاد ہے اس کی ولا کسے ملے گی؟ لموالیہا، اس عورت کے موالی کو ملے گی۔ دیکھیں مولا واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے موالی۔ مثال کے طور پہ زاہد کا انتقال ہو چکا تھا، اب زاہد کے جو ورثاء ہیں یہ موالی عتاقہ ہوں گے سمیہ کے، اور جو سمیہ کی ولا ہے یہ موالی عتاقہ کو ملے گی۔ کن کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اولاد کی ولا ہے لأبیہم، ان کے باپ کے لیے ہوگی، یعنی ان کا جو باپ تھا نا یہ ناصر، اس کا جو مولا موالات ہے شاہد اس کو ملے گی۔ کیوں؟ لأن النسب الی الآباء، اس لیے کہ ولا نسب کی طرح ہوتی ہے اور نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے، لہذا یہاں پر ولا بھی مولا موالات کو ملے گی نہ کہ مولا عتاقہ کو ملے گی، یہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے دیکھیں وولاء العتاقۃ تعصیب، آزاد شدہ شخص کی ولا تعصیب یعنی عصبہ کے اعتبار سے ہے۔ دیکھیں جو عصبہ ہے یہ عصبات کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بدن کے پٹھے، چونکہ بدن کے پٹھے کا تعلق بھی حیوان کے سر سے لے کے پاؤں تک ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی میت کے ورثاء میں سے کچھ وارث ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق میت کے پورے ترکے کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے ایسے ورثاء کو عصبہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب مسئلے کی تشریح آپ یہ سمجھے کہ جو غلام یا باندی آزاد ہو جائیں ان کی وراثت کس طریقے سے تقسیم کی جائے گی۔ دیکھیں غلام یا باندی جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی وراثت ذوی الفروض کے اعتبار سے تقسیم کی جائے گی، یعنی جن کا حصہ قرآن مجید میں متعین ہے ان کو حصہ ملے گا، ان کو حصہ ملنے کے بعد پھر ان کے عصبات کو حصہ ملے گا، اور عصبات کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلا حقدار ہے بیٹا، دوسرے نمبر پر ہے باپ، تیسرے نمبر پر ہے پوتا، چوتھے نمبر پر ہے دادا، پانچویں نمبر پر ہے چچا، چھٹے نمبر پر ہے چچا زاد کزن۔ یعنی اگر چچا زاد کزن ہے اور چچا ہے تو چچا زاد کزن کو نہیں ملے گی، چچا کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے پوتا اور دادا ہے تو پھر دادا یہ عصبہ نہیں بنے گا، پوتا کو وراثت مل جائے گی۔ اسی طریقے سے پوتا اور باپ ہے تو پھر پوتا عصبہ نہیں بنے گا، باپ کو وراثت مل جائے گی۔ بیٹا اور باپ ہے تو باپ اس کو وراثت نہیں ملے گی، بیٹے کو وراثت مل جائے گی۔ تو سب سے زیادہ حقدار یہ بیٹا ہے، پھر باپ ہے، پھر پوتا ہے، پھر دادا ہے، پھر چچا ہے، پھر چچا زاد کزن ہے۔ اگر بالفرض عصبات میں سے یہ جو عصبہ ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی عصبہ بھی موجود نہیں ہے، سارے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر مولا عتاقہ کو وراثت ملے گی۔ مولا عتاقہ ان کے بعد پھر یہ عصبہ بنتا ہے، اور اگر مولا عتاقہ بھی موجود نہیں ہے تو مولا عتاقہ کے ورثاء ان کو وراثت ملتی ہے، اور مولا عتاقہ میں جو ورثاء کو وراثت ملے گی اس میں اس مرد کو ملے گی جو مقدم ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹا اور پوتا ہے تو بیٹے کو وراثت ملے گی، پوتے کو نہیں ملے گی۔ اور اگر آزاد کر دینے والا یا اس کے خاندان میں سے کوئی لوگ موجود نہیں ہیں تو پھر ذوی الارحام کو ملے گی، یعنی خالہ کو ملے گی، پھپھی کو ملے گی، ماموں کو ملے گی، نانا کو ملے گی، نانی کو ملے گی، اور اگر ان میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے تو اس ولا کو بیت المال کے اندر جمع کروایا جائے گا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں وَوَلَاءُ الْعَتَاقَةِ تَعْصِيبٌ، یعنی ذوی الفروض کو ان کا حصہ ملنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ عصبہ کے لوگ لیں گے، اور ولاء عتاقہ یہ بھی عصبہ میں سے شمار ہوتا ہے اور ان کو عصبہ والی ترتیب سے ہی حصہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 47واں باب ہے کتاب الولا، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ عورتوں کو ولا ملے گی یا نہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فَإِن كَانَ لِلْمُعْتَقِ عَصَبَةٌ مِّنَ النَّسَبِ فَهُوَ أَوْلَىٰ مِنْهُ فَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ عَصَبَةٌ مِّنَ النَّسَبِ فَمِيرَاثُهُ لِلْمُعْتِقِ فَإِن مَاتَ الْمَوْلَىٰ ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ فَمِيرَاثُهُ لِبَنِي الْمَوْلَىٰ دُونَ بَنَاتِهِ وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَا أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَا أَوْ كَاتَبْنَا أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَا أَوْ دَبَّرْنَا أَوْ دَبَّرَ مَنْ دَبَّرْنَا أَوْ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتَقِهِنَّ أَوْ مُعْتَقِ مُعْتَقِهِنَّ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر معتق کے لیے نسبی عصبہ ہو تو وہ زیادہ حقدار ہوگا، اور اگر اس کا نسبی عصبہ نہیں ہے تو اس کی وراثت معتق کو ملے گی، اور اگر مولا مر جائے پھر معتق کا انتقال ہو تو اس معتق کی وراثت مولا کے مذکر اولاد کو ملے گی نہ کہ مؤنث اولاد کو۔ اور عورتوں کو ولا میں سے نہیں ملتا ہے مگر جو عورتیں آزاد کر دیں یا عورتوں کے آزاد کردہ آزاد کریں، یا جو عورتیں مکاتب بنا دیں یا عورتوں کے مکاتب آگے مکاتب بنا دیں، یا عورتیں مدبر بنا دیں یا عورت کا مدبر شدہ آگے مدبر بنا دے، یا عورت کا آزاد شدہ ولا کو کھینچ لائے یا عورت کے آزاد شدہ کا آزاد شدہ ولا کو کھینچ لائے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے آزاد شدہ غلام کی ولا یہ مولا عتاقہ کو ملتی ہے، لیکن اس کے اندر عصبہ کی ترتیب ہوتی ہے، وہ میں ساری کی ساری تفصیل آپ کو گزشتہ سبق کے آخری مسئلے میں بتا چکا ہوں۔ یہاں سے حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آزاد شدہ غلام کا نسبی عصبہ موجود ہے تو پھر اس صورت کے اندر مولا عتاقہ کو وراثت نہیں ملے گی، اگر نسبی عصبہ موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں مولا عتاقہ کو وراثت ملتی ہے۔
اب نسبی عصبہ کیا ہوتا ہے؟ نسبی عصبہ کی دیکھیں کل 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے عصبہ بنفسہ، دوسرا ہے عصبہ بغیرہ، تیسرا ہے عصبہ مع غیرہ۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عصبہ بنفسہ کی۔ دیکھیں عصبہ بنفسہ کی کل 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ عصبہ بنفسہ میں صرف مرد یہ وارث ہوتا ہے، عورت یہ وارث نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے میت کا جز۔ میت کا جز مثال کے طور پہ میت کا بیٹا ہے، میت کا پوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے میت کا اصول، یعنی میت خود جس کا جز ہو، جیسے کہ باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے میت کے اصول قریب کا فروع مذکر۔ اب دیکھیں میت کا اصول قریب ہے باپ، اس کا جو فروع مذکر ہے وہ کیا ہوگا؟ میت کے بھائی ہوں گے، اور اسی طریقے سے بھائی کی اولاد ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے میت کے اصول بعید کا فروع مذکر۔ اب اصول بعید ہے دادا، اب دادا کا فروع کیا ہوگا؟ یعنی جو میت کا چچا ہے اور اسی طریقے سے چچا کی اولاد ہے۔ تو یہ کل 4 قسمیں ہیں عصبہ بنفسہ کی۔ دیکھیں عصبہ بنفسہ کی موجودگی میں بھی مولع عتاقہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ عصبہ بنفسہ میں آپ نے 2 اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قریب کی موجودگی میں بعید یہ محروم ہوں گے۔ مثال کے طور پہ بیٹا اور پوتا ہے تو بیٹے کو وراثت ملے گی، پوتے کو وراثت نہیں ملے گی۔ نمبر 2، قوت قرابت کو ترجیح دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ حقیقی بھائی ہے اور اللاتی بھائی ہے تو حقیقی بھائی کو وراثت مل جائے گی، اللاتی بھائی کو یا اسی طریقے سے خیفی بھائی کو وراثت نہیں ملے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے عصبہ بغیرہ۔ اس کو عصبہ بغیرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو عصبہ لغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ وہ مونس عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے حقیقی بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بیٹی، ابھی ویسے تو ذوی الفروض میں سے ہے، لیکن بیٹی اگر بیٹے کے ساتھ آئے گی تو بیٹا کی موجودگی میں جو بیٹی ہے یہ بھی عصبہ بن جائے گی اور اس کو بھی عصبہ والا حصہ ملے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے عصبہ مع غیرہ۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو عورتوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حقیقی بہن ہے، یہ لڑکی اور پوتوں کے ساتھ مل کر یہ عصبہ بنتی ہے اور اس کو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عصبہ کی کل 3 قسمیں ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ۔ اب مسئلہ اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو موتق ہے، آزاد شدہ غلام ہے، اس کا جو ترکہ ہے پہلے ذوی الفروض کو ملے گا، ذوی الفروض سے بچ جانے کے بعد اگر اس کا نسبی عصبہ ہے، نسبی عصبہ کی کل 3 قسمیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی موجود ہے تو ان کو ترکہ ملے گا، اگر ان میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر معتق آزاد کرنے والے یعنی مولع عتاقہ کو ترکہ ملے گا، جس کو ولا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں فَإِنْ كَانَ لِلْمُعْتَقِ، اس کو معتق پڑھنا ہے، اگر آزاد شدہ غلام کا کوئی نسبی عصبہ موجود ہو، یعنی ان 3 میں سے کوئی ایک موجود ہے، فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ، تو پھر وہ زیادہ حقدار ہوگا وراثت کا مولع عتاقہ سے۔ فَإِن لَمْ تَكُن لَهُ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ، اگر اس کا نسبی عصبہ موجود نہیں ہے، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُعْتِقِ، تو پھر اس کی جو وراثت ہے وہ معتق یعنی آزاد کرنے والے کو ملے گی، جس کو مولع عتاقہ کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں فَإِن مَاتَ الْمَوْلَى ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ فَمِيرَاثُهُ لِبَنِ الْمَوْلَى دون بناتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو معتق آزاد شدہ غلام ہے، اس کی جو وراثت ہے یہ پہلے عصبہ نسبی کو ملتی ہے، اگر عصبہ نسبی نہیں ہے تو پھر مولع عتاقہ کو ملتی ہے۔ دیکھیں جو مولع عتاقہ ہے اس کو عصبہ سببی کہا جاتا ہے۔ عصبہ سببی کو تب ملے گی جب عصبہ نسبی موجود نہ ہو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر عصبہ سببی کو ملے گی۔ لیکن اگر بالفرض مسئلہ ایسا پیش آیا کہ جو عصبہ سببی ہے، مولع عتاقہ ہے، یہ اس معتق آزاد شدہ غلام سے پہلے ہی انتقال کر چکا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو پھر مولع عتاقہ یعنی عصبہ سببی کی جو مذکر اولاد ہے اس کو وراثت ملے گی، مونث اولاد کو وراثت نہیں ملے گی۔ دیکھیں یہ فرما رہے فَإِن مَاتَ الْمَوْلَى، اگر مولا مر جائے جو کہ عصبہ سببی ہے، پھر معتق آزاد شدہ غلام اس کے بعد مرتا ہے، تو پھر جو اس کی وراثت ہے وہ مولا کے مذکر بیٹوں کو ملے گی، دون بناتی ہی، نہ کہ اس کی مونث اولاد کو۔ وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ، عورتوں کو ولا نہیں ملتی ہے۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عصبہ سببی میں اگر مولع عتاقہ معتق سے پہلے مر جاتا ہے تو اس کے بعد معتق کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کی ولا مولع عتاقہ کی مذکر اولاد کو ملے گی، مونث اولاد کو نہیں ملے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو ولا ہے یہ عصبہ سببی میں مذکر کو ملتی ہے، مونث کو نہیں ملتی ہے۔ اس سبق کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ صورتیں ہیں جن کے اندر ولا مونث کو بھی ملتی ہے۔ اب وہ کون سی صورتیں ہیں وہ ذرا یہاں پہ سمجھ لیں۔ پہلی صورت اس کے اندر یہ ہے کہ معتق وہ عورت کا ہو۔ مثال کے طور پہ شاہدہ کے غلام ہے ماجد، شاہدہ نے ماجد کو آزاد کر دیا، تو اب یہ معتق ہے شاہدہ کا، اس صورت کے اندر ماجد کی جو ولا ہے یہ شاہدہ کو ملے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، معتق المعتق، معتق المعتق کی جو ولا ہے یہ بھی ملے گی عورت کو۔ اب اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس کی مثال یہ بنے گی کہ شاہدہ کا غلام تھا ماجد، شاہدہ نے ماجد کو آزاد کر دیا، ماجد نے اس کے بعد پھر آگے غلام خریدا زاہد، ماجد نے پھر زاہد کو آزاد کیا۔
اب یہ جو زاہد ہے یہ موتق ہے ماجد کا اور ماجد موتق ہے شاہدہ کا۔ اب اس صورت کے اندر اگر زاہد کا انتقال ہو جاتا ہے اور زاہد سے پہلے ماجد لاوارث ہو کر مرتا ہے، یعنی نہ تو اس کے کوئی ذوی الفروض میں سے کوئی موجود ہے، نہ ہی اس کے عصبہ میں سے کوئی موجود ہے، نہ عصبہ نسبی میں سے کوئی موجود ہے، نہ ہی عصبہ سببی میں سے کوئی موجود ہے، تو پھر اس صورت میں زاہد کی جو ولا ہے یہ شاہدہ کو مل جائے گی۔ یہ پہلی صورت ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ، عورتوں کو ولا نہیں ملتی ہے مگر ایک صورت میں، ما اعتقنا، عورتیں جن غلاموں کو آزاد کریں ان کی ولا عورتوں کو ملتی ہے، جیسا کہ ماجد یہ معتق ہے شاہدہ کا، اگر ماجد مر جاتا ہے تو ماجد کی ولا شاہدہ کو ملے گی۔ او اعتق من اعتقنا، یا پھر آزاد کرے من وہ شخص، اعتقنا جس کو ان عورتوں نے آزاد کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ماجد یہ ہے اعتقا، ماجد نے آزاد کیا ہے کس کو؟ زاہد کو، اور ماجد من وہ شخص ہے اعتقنا جس کو عورتوں نے آزاد کیا ہے، کیونکہ ماجد خود شاہدہ کا آزاد کرتا ہے۔ تو اگر ماجد لاوارث مرتا ہے تو پھر زاہد کی جو ولا ہے یہ بھی شاہدہ کو مل جائے گی۔ یا اسی طریقے سے آپ مکاتب بھی بنا لیں۔ اب یہ موتق تھا نا، اب موتق کی جگہ آپ مکاتب کر لیں، باقی سارا مسئلہ بالکل وہی ہے۔ شاہدہ کے غلام تھا ماجد، شاہدہ نے ماجد کو بنایا مکاتب، اب مکاتب مر جاتا ہے تو مکاتب کی ولا شاہدہ کو ملے گی۔ یہ اسی طریقے سے مکاتب نے آگے ایک اور غلام زاہد کو مکاتب بنا دیا، اب زاہد کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماجد لاوارث ہے تو پھر زاہد کی ولا بھی شاہدہ کو ملے گی۔ اب یہ جو زاہد ہے اس کو آپ مکاتب المکاتب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں او کاتبنا، یا عورتیں جن کو مکاتب بنائیں، جیسا کہ شاہدہ اگر ماجد کو مکاتب بناتی ہے تو ماجد کی ولا شاہدہ کو ملے گی۔ او کاتب من کاتبنا، یا مکاتب بنائے وہ شخص جن کو ان عورتوں نے مکاتب بنایا ہے، جیسا کہ اب اس مثال کے اندر یہ جو ماجد ہے یہ کاتبہ ہے، کیونکہ ماجد نے زاہد کو مکاتب بنایا ہے، اور ماجد من وہ ایسا شخص ہے جس کو ان عورتوں نے یعنی شاہدہ نے مکاتب بنایا ہے۔ تو اگر زاہد مر جاتا ہے اور ماجد لاوارث ہے تو زاہد کی ولا بھی شاہدہ کو ملے گی۔ یہ دوسری صورت ہوگی۔ نمبر 3، او دبرنا، او دبر من دبرنا، وہی والی بات ہے، آسان ہے، اس کو مکاتب کے بجائے مدبر کر لیں۔ شاہدہ کا غلام تھا ماجد، شاہدہ نے ماجد کو مدبر بنایا، مدبر مر جاتا ہے تو پھر شاہدہ کو مدبر کی ولا ملے گی۔ اور اسی طریقے سے ماجد نے آگے اگر زاہد کو مدبر بنا دیا ہے اور زاہد کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماجد یہ لاوارث ہے تو پھر زاہد کی ولا بھی شاہدہ کو ملے گی۔ تو یہ فرمایا او دبرنا، یعنی وہ غلام جن کو ان عورتوں نے مدبر بنایا ہو ان کی ولا بھی ان عورتوں کو ملے گی۔ او دبر من دبرنا، یہاں پہ کاتبہ کے بجائے دبرہ کر دیں، یا مدبر بنایا ہو جیسا کہ ماجد نے زاہد کو مدبر بنایا ہے، اور ماجد من وہ شخص ہے دبرنا جن کو ان عورتوں نے مدبر بنایا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر زاہد کی ولا بھی شاہدہ کو ملے گی۔ 3 صورتیں ہوگی۔ چوتھی صورت، او جرہ ولا معتقہن، یا کھینچ لے ولا ان کے آزاد کردہ کی، او معتقی معتقہن، یا ان کے آزاد کرنے والے کے آزاد کردہ کی، یعنی جر ولا کی صورت کے اندر بھی عورتیں ولا کی حقدار بن جاتی ہیں۔ اب جر ولا کا مطلب کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں شریعت میں غلام اور باندی کا حکم جانور کی طرح ہوتا ہے، جس طریقے سے جانور میں بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، یعنی جانور میں جو مادہ جس کی ملکیت میں ہوتی ہے اس کے جو بچے ہیں مادہ کے وہ بھی اسی کی ملکیت میں ہی ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی غلاموں کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ باندی جس کی ملکیت کے اندر ہوتی ہے اس باندی کی جو اولاد ہے وہ بھی اسی شخص کی ملکیت میں ہوتی ہے جس کی ملکیت میں باندی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ غلام اور باندی کے اندر بھی اولاد ماں کے تابع ہوتی ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ اگر باندی کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا اور اس کا حمل ہے تو وہ حمل بھی باندی کے تابع ہو کر آزاد ہو جائے گا۔ پھر ساری کی ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر اس نے جو بچہ ہے وہ 6 ماہ کے بعد جنا ہے تو پھر اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو غلام ہے وہ پہلے آزاد ہوا ہے یا آزاد نہیں ہوا ہے۔ اگر آزاد نہیں ہوا ہے تو جو ولا ہے وہ باندی کا آقا لے جائے گا، اگر غلام پہلے آزاد ہو چکا ہے تو پھر جو ولا ہے وہ ولا باندی کے آقا سے کھینچ کر اپنے آقا یعنی غلام کے آقا کی طرف چلے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خالدہ اس کا ایک غلام ہے، اسی طریقے سے حارث اس کی ایک باندی ہے۔ اب غلام اور باندی ان دونوں کی شادی ہوئی جس سے اولاد ہوئی۔ اب حارث نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تو یہ جو اولاد ہے اس کی ولا باندی کے تابع ہو کر حارث کو ملے گی، لیکن اگر خالدہ نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا ہے تو یہ ولا اولاد کی جو باندی کی وجہ سے حارث تک جا رہی تھی اب یہی والی ولا غلام اس سے چھین کر
اس سے کھینچ کر اپنی مالکن خالدہ کی طرف لے جائے گا۔ اب اس کی جو ولا ہے یہ ملے گی خالدہ کو۔ یہی والی بات حضرت فرما رہے ہیں او جرہ ولا معتقہن کہ ان کا جو معتق ہے آزاد شدہ غلام ہے، جیسے خالدہ کا آزاد شدہ غلام ہے یہ والا، اس کا ہم ایک بالفرض نام تصور کر لیتے ہیں طلال۔ خالدہ کا یہ غلام تھا طلال جس کو خالدہ نے آزاد کر دیا تھا، اس نے کیا کر لیا، اس نے ولا کھینچ کر خالدہ کی طرف لے گیا، تو پھر اس صورت کے اندر عورت کو ولا بھی مل جائے گی اگرچہ عورت کو ولا نہیں ملتی ہے۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے او معتقہن، یا اس عورت کے آزاد کردہ کا آزاد کردہ ولا کو کھینچ کر عورت تک پہنچا دے۔ اب اس کی مثال بھی دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں خالدہ کا یہ غلام ہے طلال، حارث کی ایک باندی ہے پروین۔ اب یہ جو حارث کی باندی تھی پروین، حارث نے اس کو آزاد کر دیا تو یہ بن جائے گی معتقہ۔ اسی طریقے سے خالدہ نے اپنے غلام طلال کو آزاد کر دیا تو یہ بن جائے گا معتق۔ پھر یہ جو طلال تھا، طلال نے ایک آگے غلام خریدا جو ہے ماجد۔ اسی طریقے سے پروین نے آگے باندی خریدی جو ہے سمیہ۔ یہ جو سمیہ ہے اس کو اب یہ کہیں گے معتقۃ المعتقہ۔ اسی طریقے سے یہ جو ماجد ہے ماجد کو کہا جائے گا معتق المعتق۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ماجد اور سمیہ کی شادی ہوئی جس کے نتیجے میں اولاد ہوئی، تو جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ یہاں پر غلام اس ولا کو کھینچ کے خالدہ تک لے گیا تھا، یہاں پر معتق المعتق ماجد یہ جو ولا ہے اولاد کی اس کو کھینچ کر خالدہ تک لے جائے گا، شرط یہ ہے کہ طلال لاوارث ہو۔ اگر یہ آزاد نہ ہوتا تو پھر یہ جو ولا تھی یہ سمیہ کھینچ کر حارث تک لے جاتی، شرط یہ ہے کہ پروین یہ لاوارث ہو۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں معتقہن ان عورتوں کے آزاد کردہ کا آزاد کردہ۔ اب یہ خالدہ ہے، اس کا آزاد کردہ ہے طلال، اس کا آگے آزاد کردہ ہے ماجد، یہ ماجد ولا کو کھینچ کر خالدہ تک پہنچا دے گا۔ ویسے تو عورت کو ولا نہیں ملتی ہے لیکن اس صورت کے اندر عورت کو ولا مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 47واں باب ہے کتاب الولا، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا تَرَكَ الْمَوْلَى ابْنًا وَأَوْلَادَ ابْنٍ آخَرَ فَمِيرَاثُ الْمُعْتَقِ لِلْإِبْنِ دُونَ بَنِي الْإِبْنِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْكَبِيرِ وَإِذَا أَسْلَمَ رَجُلٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَوَالَاهُ عَلَى أَنْ يَرِثَهُ وَيَعْقِلَ عَنْهُ إِذَا جَنَى أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ وَوَالَاهُ فَالْوَلَاءُ صَحِيحٌ وَعَقْلُهُ عَلَى مَوْلَاهُ فَإِنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَمِيرَاثُهُ لِلْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْهُ بِوَلَائِهِ إِلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ أَنْ يُوَالِيَ أَحَدًا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب مولا نے بیٹا چھوڑا اور دوسرے بیٹے کی اولاد چھوڑی تو معتق کی وراثت بیٹے کے لیے ہوگی نہ کہ بیٹے کی اولاد کے لیے، اس لیے کہ ولا بڑے کے لیے ہوتی ہے۔ اور جب کسی شخص نے اسلام قبول کیا کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر اور اس سے عقد موالات کر لیا اس بات پر کہ وہ اس کا وارث بنے گا اور تاوان ادا کرے گا اس سے اگر وہ جنایت کرے، یا اس نے اسلام قبول کیا کسی اور کے ہاتھ پر اور اس سے عقد موالات کر لیا، تو ایسی ولا بھی صحیح ہے اور اس کا تاوان اس کے مولا پر ہوگا۔ اور اگر وہ مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کی وراثت مولا کو ملے گی، اور اگر اس کا کوئی وارث ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور مولا کے لیے جائز ہے کہ وہ منتقل کر دے اپنی ولا کو دوسرے کی طرف جب تک کہ اس نے تاوان نہ ادا کیا ہو۔ جب اس نے تاوان ادا کر دیا ہو اس کی جانب سے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ منتقل کرے اپنی ولا کو اپنے غیر کی طرف، اور جائز نہیں ہے مولا عتاقہ کے لیے کہ وہ کسی ایک سے عقد موالات کرے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شاہد یہ مولا ہے اور اس کا یہ آزاد کردہ غلام ہے ماجد۔ اب ماجد کی ولا ملنی ہے شاہد کو، لیکن شاہد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مولا کا انتقال پہلے ہی ہو جائے تو پھر ولا مولا کے ورثاء کو ملتی ہے۔ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اس کے ورثاء میں ایک اس کا بیٹا ہے زاہد، دوسرا اس کا بیٹا ہے ناصر۔ ناصر کا انتقال ہو چکا ہے، ناصر کا آگے بیٹا ہے سعید، تو ورثاء میں سے 2 وارث زندہ ہیں، ایک ان میں سے زاہد جو کہ شاہد کا بیٹا ہے اور دوسرا اس میں سے سعید جو کہ شاہد کا پوتا ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر جو ولا ہے یہ زاہد کو ملے گی، یہ سعید کو نہیں ملے گی، کیونکہ ولا کے بارے میں اصول یہ ہے بڑے کو ولا ملتی ہے اور بڑے کی موجودگی میں چھوٹے کو ولا نہیں ملتی ہے۔ یہ فرمایا وَإِذَا تَرَكَ الْمَوْلَى ابْنًا، اگر مولا نے ایک بیٹا چھوڑا وَأَوْلَادَ ابْنٍ آخَر اور دوسرے بیٹے کی اولاد چھوڑی، تو معتق کی جو وراثت ہے، معتق کی جو ولا ہے وہ بیٹے کو ملے گی یعنی زاہد کو ملے گی، دون بنی الابن، نہ کہ دوسرے بیٹے کی اولاد کو ملے گی، لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْكَبِيرِ، اس لیے کہ ولا بڑے کو ملتی ہے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا أَسْلَمَ رَجُلٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ، مسئلہ بعد میں سمجھیں، پہلے یہ لفظ سمجھ لیں یعقلو، اس کو عقل یعقلو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو عقل یعقلو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی جانب سے دیت اور تاوان کا ادا کرنا۔
اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص وہ غیر مسلم تھا، اس نے کسی دوسرے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ مثال کے طور پہ زاہد غیر مسلم ہے، اس نے شاہد کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور ساتھ ساتھ شاہد سے عقد موالات بھی کر لیتا ہے۔ مطلب اس شرط کے اوپر اسلام قبول کرتا ہے کہ زاہد شاہد کو یہ کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میری وراثت شاہد کو ملے گی جس کے ہاتھ پر زاہد نے اسلام قبول کیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر میں کوئی جنایت کرتا ہوں تو پھر میرا جو تاوان ہے، میری جو اس کی چٹی ہے، وہ بھی شاہد ادا کرے گا۔ یا اسی طریقے سے زاہد نے اسلام تو کسی اور کے ہاتھ پر قبول کیا، مثال کے طور پہ زاہد اسلام قبول کرتا ہے ماجد کے ہاتھ پر لیکن عقد موالات کرتا ہے شاہد سے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر حضرت فرما رہے ہیں یہ عقد موالات صحیح اور درست ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، مثال کے طور پہ زاہد نے شاہد کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ووالاہ اور اس نے اس سے عقد موالات کر لیا، والا میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ اس نو مسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہو ضمیر مفعول ہے جو اس شخص کی طرف لوٹ رہی ہے جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس شرط پر اسلام قبول کیا ہے ان یرثہ کہ وہ وارث بنے گا اس کا۔ یرثہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اس شخص کی طرف لوٹ رہی ہے جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور ہو ضمیر مفعول کی ہے جو کہ اس نو مسلم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے یا کلان ہو، وہ اس کی طرف سے عقل یعنی دیت کو بھی ادا کرے گا، دیت کہہ لیں، تاوان کہہ لیں، چٹی کہہ لیں، وہ بھی ادا کرے گا اس کی جانب سے۔ انہوں میں ہو ضمیر ہے جو اس نو مسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، اذا جنا جبکہ وہ نو مسلم جنایت کرے، یا اس نے اسلام تو قبول کیا ہے کسی اور کے ہاتھ پر لیکن عقد موالات کر لیا ہے اسی شخص سے۔ اسلام ایک شخص کے ہاتھ پر قبول کیا ہے اور عقد موالات کرتا ہے کسی دوسرے شخص سے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ تو یہ فرما رہے فالولاء صحیح، یہ ولا درست ہے، وعقلہ علی مولاہ اور اس کی جو دیت اور اس کی جو تاوان ہے وہ اس کے مولا کے اوپر آئے گا۔ یعنی اگر زاہد کوئی جنایت کر لیتا ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے، تو پھر یہ جو چٹی ہے یہ اس کے مولا یعنی جسے اس نے عقد موالات کیا ہے شاہد، اس سے وصول کی جائے گی۔ فَإِن مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ اور اگر یہ شخص مر جاتا ہے یعنی جو نو مسلم ہے زاہد، یہ مر جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث موجود نہیں ہے، نہ تو اس کے ذوی الفروض میں سے کوئی موجود ہے اور اسی طریقے سے عصبہ نسبی میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے، تو پھر اس عقد موالات یہ شخص اس کا وارث بنے گا جو کہ اس کا مولا قرار پائے گا۔ وَإِن كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ لیکن اگر اس نو مسلم کے کوئی ورثاء موجود ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہوں گے وراثت کے بنسبت اس والی موالات سے۔ ساری تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ولا چاہے وہ ولا عطاقہ ہو چاہے وہ ولا موالات ہو، اس کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ پہلے درجہ ہوتا ہے ذوی الفروض کا، دوسرے نمبر پر درجہ ہوتا ہے عصبہ نسبی کا، تیسرے نمبر پر جا کر پھر ولا عطاقہ اور ولا موالات کا درجہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں وَلِلْمَوْلَى أَن يَنْتَقِلَ عَنْهُ بِوَلَائِهِ إِلَى غَيْرِهِ مولا کے لیے جائز ہے کہ منتقل کر دے اپنی ولا کو اس کے غیر کی طرف۔ اب یہ دیکھیں، یہ مثال تھی، زاہد نے عقد موالات کیا تھا شاہد سے، اگر زاہد اس عقد موالات کو شاہد سے ہٹا کر کسی اور کی طرف پھیرنا چاہے، مثال کے طور پہ ایک اور شخص ہے ناصر، زاہد اس سے عقد موالات ختم کر کے اس ناصر کے ساتھ عقد موالات قائم کرنا چاہتا ہے تو یہ قائم کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ شاہد نے اس کی جانب سے کوئی تاوان اور چٹی ادا نہ کی ہو۔ لیکن اگر شاہد نے زاہد کی طرف سے کسی جنایت کی وجہ سے کوئی تاوان آیا تھا، چٹی آئی تھی، وہ شاہد نے ادا کر دی تھی، تو پھر یہ جو زاہد ہے یہ شاہد سے عقد موالات ختم کر کے کسی اور کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ یہ فرمایا مولا کے لیے جائز ہے کہ وہ منتقل ہو جائے اپنی ولا کے ساتھ غیر کی طرف، پہلے ولا تھی شاہد کی طرف، اب یہ ولا منتقل ہو کے دوسرے شخص کی طرف ہو جائے، ایسا کرنا جائز ہے معلوم یا عنہ جب تک اس مولا نے اس کی طرف سے عقل یعنی تاوان اور چٹی ادا نہ کی ہو۔ فَإِذَا عَقَلَ عنہ جب اس نے تاوان یا چٹی ادا کر دی ہے، لم یکن لہو ان یتحول تو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ پھر جائے بولائہ عنہ الی غیرہ ولا کو کسی دوسرے کی طرف۔ جب اس نے شاہد نے اس کی جانب سے کوئی تاوان ادا کر دیا ہے تو پھر یہ زیادہ حقدار ہے۔ ظاہر ہے جب یہ نقصان کی صورت میں تاوان ادا کر رہا ہے تو پھر وراثت کا بھی یہی شخص زیادہ حقدار ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں کیا جائے گا کہ تاوان تو یہ ادا کر دے، تاوان ادا ہو جائے، چٹیاں یہ بھرتا رہے، بعد میں زاہد دوسرے کو والی بنا دے اور جو وراثت ہے وہ ناصر کی طرف چلی جائے، ایسا نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس صورت میں شاہد کے اوپر ظلم ہوگا۔ تو یہ فرما رہے لم یکن لہو جائز نہیں ہوگا اس کے لیے کہ وہ پھیر دے اپنی ولا کو اس کے علاوہ کی طرف، یعنی یہ جو زاہد ہے یہ شاہد کے علاوہ کسی اور کی طرف ولا کو نہیں پھیر سکتا ہے جبکہ شاہد نے زاہد کی جانب سے کوئی کسی قسم کا تاوان اور چٹی ادا کر دی ہو۔ وَلَيْسَ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ أَن يُوَالِيَ أَحَدًا مولا عتاقہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے عقد موالات کرے۔ مثال کے طور پہ عمر، اس کا یہ غلام تھا خالد، یہ ہے معتق۔ دیکھیں ایک بات بتانی رہ گئی تھی پہلے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ یہ جو مولا کا لفظ ہے نا، یہ معتق اور اسی طریقے سے معتق
दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सारी आपने पीछे तफसीर पढ़ी है, वहाँ पे जो मौला का लफ्ज़ है वो मोतिक के लिए तो इस्तेमाल हो रहा है। ये जो मिसाल है यहाँ पर जो मौला का लफ्ज़ है ये मोतक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे उमर है ना, खालिद को इसने आज़ाद किया तो खालिद है मोतक, और इसको आप मौला अताका भी कह सकते हैं। अब ये जो मौला अताका खालिद है बिलफर्ज ये साजिद के साथ अक़द मुवालात कर लेता है, यानी साजिद के साथ तय कर लेता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो वरासत तुम्हें मिलेगी, अगर मैं जिनायत कर दूंगा तो चट्टी तुम अदा करोगे। इस तरीके का अगर ये अक़द करता है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसूल ये है मौला अताका ये ज़्यादा हकदार होता है बनिस्बत मौला मुवालात के। यानी अगर ये इंतकाल कर जाता है तो इसकी वरासत उमर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये उमर मौला अताका है, ये ज़्यादा हकदार है बजाय साजिद के, क्योंकि जो साजिद है ये मौला मुवालात है। तो दोनों का जब मुकाबला होगा तो फिर मौला अताका का ये ज़्यादा हकदार होगा, और मौला अताका वलाए अताका ये ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत वलाए मुवालात के।